بایوپلس میں خوشامدید۔ یہ وہ چینل ہے جہاں ہم سائنس، انسانی تاریخ، ارتقاء، جینیات اور کائنات کے حیرت انگیز رازوں کو آسان انداز میں سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل بایوپلس کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس سائنسی سفر کا حصہ بنیں۔ اور آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسی کتاب کے صفحات میں اترنے والے ہیں جس نے انسانی تاریخ کو دیکھنے کا ہمارا پورا زاویہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ بالکل، اور اس شاندار اور تجسس سے بھرپور کتاب کا نام ہے دی جرنی آف مین، یعنی انسان کا سفر، اور اسے تحریر کیا ہے دنیا کے مایہ ناز ماہر جینیات اور بشریات اسپینسر ویلز نے۔ جی، اور دیکھیں یہ محض ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے ہمارے اپنے ماضی کا ڈی این اے ٹیسٹ ہے، صحیح۔ جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دراصل کون ہیں اور اس زمین پر ہمارا آغاز کیسے ہوا۔ اور اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ جدید سائنسی حقائق اور جینیات کی بنیاد پر ہمارے ماضی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑتی ہے۔ یعنی یہ صرف تاریخ تک محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اگر ہم ان بنیادی موضوعات پر بات کریں جن کا یہ کتاب احاطہ کرتی ہے تو ان میں سب سے پہلے انسانی ابتدا شامل ہے، ایک باشعور نوع کے طور پر ہمارا ظہور کہاں ہوا۔ پھر انسانی جینیاتی تاریخ کا ذکر آتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور پھر وہ حیران انگیز داستان سامنے آتی ہے کہ کیسے انسانوں نے دنیا بھر میں ہجرت کی اور آخر میں وہ طاقتور نظریہ کہ ہم تمام انسانوں کے مشترکہ آباء و اجداد ایک ہی تھے۔ یہ اس سیریز کا حصہ نمبر 1 ہے، اور اس حصے میں ہم کتاب کے پہلے باب پر تفصیلی گفتگو کریں گے جس کا عنوان ہے چیپٹر 1 دی ڈائیورس ایپ، یعنی متنوع باشعور بندر یا مانوس۔ اچھا، کتاب کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ خیالی سفر سے ہوتا ہے۔ جی، وہ طیارے والا تصوراتی سفر۔ بالکل، مصنف ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم تصور کریں کہ ہم ایک طیارے میں بیٹھیں اور دنیا کے مختلف خطوں کے اوپر سے پرواز کر رہے ہیں۔ ہم وسطی افریقہ کے گھنے جنگلات کے اوپر سے گزرتے ہیں تو ہمیں نیچے بانتو زبان بولنے والے کسان نظر آتے ہیں جن کی جسمانی ساخت ایک خاص طرح کی ہے۔ ہاں، پھر طیارہ ذرا آگے بڑھتا ہے تو نیلوٹک لوگ دکھائی دیتے ہیں جو قد میں غیر معمولی طور پر لمبے اور بالکل مختلف جسمانی ساخت کے مالک ہیں۔ اور پھر وہاں سے بحر ہند کے اوپر سے اڑتے ہوئے مالدیو، پھر سماٹرا، ملینیشیا اور آخر میں پولینیشیا کے جزیروں تک کا سفر ہے۔ اس پورے سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ انسانوں کی ظاہری شکل، رنگ، بناوٹ اور ثقافت بالکل الگ ہے۔ ایک ہی نوع کے اندر یہ تنوع دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ جو تصوراتی سفر ہے دراصل یہ ایک بہت بڑے حیاتیاتی معاملے کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ صحیح۔ جب ہم اس وسیع تنوع کو دیکھتے ہیں تو یہ سوال قدرتی طور پر ابھرتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم سب ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے درمیان یہ ظاہری فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم سب ایک ہی مقام سے شروع ہوئے تھے یا الگ الگ پیدا ہوئے تھے؟ جی، اور یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے۔ جب جدید سائنس کا نام و نشان تک نہیں تھا تب بھی لوگ یہ سوچتے تھے۔ تو اس وقت کے لوگ اس عالمی تنوع کو کیسے سمجھتے تھے؟ ان کے پاس کیا تشریح تھی؟ ابتدائی دور میں دنیا کی تقریباً ہر تہذیب نے اس سوال کا جواب اپنی تخلیق کی کہانیوں یعنی کریشن میتھس کے ذریعے دینے کی کوشش کی۔ یعنی ہر قبیلے نے اپنے ماحول کے حساب سے کہانیاں گھڑ لیں۔ بالکل، لیکن ان کہانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ انتہائی مقامی نوعیت کی تھیں۔ یہ اپنے قبیلے کی تو تشریح کر دیتی تھیں، لیکن جب ان کا سامنا کسی مختلف شکل و صورت کے انسانوں سے ہوتا تھا تو یہ کہانیاں اس وسیع عالمی تنوع کو سمجھانے میں مکمل طور پر ناکام رہتی تھیں۔ اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو قدیم یونانی تاریخ دان ہیروڈوٹس کا نام بہت اہم آتا ہے اس حوالے سے۔ ہاں، ہیروڈوٹس غالباً پہلا شخص تھا جس نے باقاعدہ طور پر مختلف انسانی ثقافتوں اور ان کے فرق کا گہرا مشاہدہ کیا۔ اس نے مصریوں، فارسیوں اور دیگر اقوام کے رہن سہن کو تفصیل سے بیان کیا۔ لیکن اس کی تحریروں میں بھی سائنسی تجزیے کے بجائے داستانوی رنگ زیادہ تھا۔ ظاہر ہے، کیونکہ اس وقت تک حیاتیاتی ارتقاء کا کوئی تصور موجود ہی نہیں تھا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ کیسے پرانے خیالات کا براہ راست تصادم پھر نئی سائنسی سوچ سے ہوتا ہے۔
کتاب میں 1860 کی اس مشہور بحث کا ذکر ہے جس نے سائنسی دنیا میں ایک بھونچال برپا کر دیا تھا۔ آپ آکسفورڈ والی بحث کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ ذرا بتائیں کہ اس دن آکسفورڈ میں اصل میں ہوا کیا تھا؟ وہ تاریخ کا ایک انتہائی سنسنی خیز دن تھا۔ ایک طرف روایتی خیالات کے نمائندے بشپ سیموئل وولبرفورس تھے جو اپنی زبردست خطابت کی وجہ سے مشہور تھے، اور دوسری طرف تھامس ہکسلے جیسے سائنسی مفکرین تھے جو چارلز ڈارون کے نظریات کا دفاع کر رہے تھے۔ بالکل۔ اس بحث کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ کیا انسان کا تعلق ارتقائی لحاظ سے بن مانس یا دیگر جانوروں سے ہے یا نہیں۔ وولبرفورس نے انسان کو فطرت کے ارتقائی عمل سے بالکل الگ قرار دیا۔ اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وولبرفورس نے طنزیہ انداز میں ہکسلے سے ایک بہت ذاتی سوال پوچھ لیا۔ جی ہاں، اس نے پوچھا کہ کیا وہ اپنے دادا کی طرف سے بنمانس کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا اپنی دادی کی طرف سے؟ یہ تو سراسر ایک جذباتی حملہ تھا، لیکن ہکسلے نے جو جواب دیا اس نے تو بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ ہکسلے نے انتہائی ٹھنڈے اور مدلل انداز میں جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اسے ایک بنمانس کو اپنا آباء و اجداد ماننے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی، لیکن اسے اس بات پر ضرور شرم آئے گی کہ اس کا تعلق کسی ایسے شخص سے ہو جو اپنی شاندار صلاحیتوں کو سچائی چھپانے کے لیے استعمال کرے۔ کمال کا جواب تھا، اور اس بحث نے انسانی ارتقاء کو سمجھنے میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ ایسا ہی ہے۔ اس دن کے بعد سائنسی حلقوں میں انسان اور دیگر جانداروں کے درمیان حیاتیاتی تعلق پر سنجیدگی سے بات ہونے لگی۔ اور یہ سب چارلز ڈارون کے شعرائے آفاق کام کی بدولت ہو رہا تھا۔ ڈارون کے اس بحری جہاز HMS بیگل کے سفر کا ذکر بھی اس باب میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ڈارون کا وہ سفر تو جدید حیاتیات کی وہ بنیاد ہے جس پر آج کی پوری سائنس کھڑی ہے۔ اس 5 سالہ سفر کے دوران اس نے جو کچھ دیکھا، اس نے ہماری سوچ کو کیسے بدلا؟ انہی مشاہدات کی بنیاد پر اس نے قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کا نظریہ پیش کیا۔ اگر ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھیں تو قدرتی انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ ماحول ان جانداروں یا ان خصوصیات کا انتخاب کرتا ہے جو زندہ رہنے کے لیے سب سے موزوں ہوتی ہیں۔ یعنی جیسے جیسے موسم اور جغرافیائی حالات بدلتے گئے، انسانوں کے جسمانی خدوخال نے خود کو ڈھالا۔ بالکل، اور یہی قدرتی عمل آہستہ آہستہ اس انسانی تنوع کی شکل اختیار کر گیا جسے آج ہم دیکھتے ہیں۔ ڈارون کے حوالے سے ایک بات جو بہت متاثر کن ہے، وہ اس کی اخلاقی جرت ہے۔ اس وقت جب دنیا میں غلامی عام تھی، ڈارون نے جو نظریہ پیش کیا وہ تعصبات سے بالکل ہٹ کر تھا۔ یہ واقعی ڈارون کی عظمت ہے۔ اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ تمام انسان، چاہے ان کی ظاہری شکل کچھ بھی ہو، وہ سب ایک ہی نوع یعنی ایک ہی سنگل سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں۔ جبکہ اس زمانے میں لوگ غلامی کو جائز قرار دینے کے لیے دلیل دیتے تھے کہ غلام بنائے جانے والے لوگ کمتر نوع ہیں۔ ڈارون نے اس سوچ پر کڑی تنقید کی اور تمام انسانوں کے درمیان برابری کو تسلیم کیا، جو اس دور میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ لیکن سائنس کی دنیا میں بھی ہر کوئی اس برابری کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کارل لینیس کی ابتدائی نسلی درجہ بندی نے اس تفریق میں کیا کردار ادا کیا؟ کارل لینیس جانداروں کی درجہ بندی کے بانی مانے جاتے ہیں، لیکن جب بات انسانوں کی آئی تو انہوں نے انسانوں کو ظاہری شکل اور رنگت کے بنیاد پر مختلف نسلوں اور ذیلی اقسام میں تقسیم کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک انتہائی خطرناک نظریے کو ہوا ملی جسے پولی جینی کہا جاتا ہے۔ پولی جینی بنیادی طور پر ایک سراسر غلط نظریہ تھا جس کے مطابق یہ فرض کر لیا گیا کہ دنیا میں موجود مختلف انسانی نسلوں کا آغاز ایک جگہ سے نہیں ہوا بلکہ وہ الگ الگ مقامات پر پروان چڑھی ہیں، یعنی ان کی ابتدا مشترک نہیں ہے۔ اس نظریے نے تو 19ویں صدی میں بہت زور پکڑا تھا۔ سائنسی عذر فراہم کر دیا۔ اس نظریے کی آڑ میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بعض نسلوں سے حیاتیاتی طور پر برتر ہیں۔ اسی نام نہاد نسل پرستی نے سامراجی قبضوں اور غلامی کے ظالمانہ نظام کو ایک جھوٹا سائنسی جواز فراہم کیا۔ یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سائنس کو ظلم کو درست ثابت کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک تاریک باب ہے، اور اسی تاریکی میں سے ایک اور تحریک نے جنم لیا جسے یوجینکس کہا جاتا ہے۔
یہ تحریک تو شاید پولی جینی سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ یوجینکس کی تحریک کے بارے میں بتائیں، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا آغاز بظاہر اس پرکشش نعرے کے ساتھ ہوا کہ ہم سائنس کے ذریعے انسانی جین پول کو بہتر بنائیں گے، لیکن بہت جلد طاقتور لوگوں نے اسے ہائی جیک کر لیا اور یہ تحریک مکمل طور پر مسخ ہو گئی۔ اور اسے معاشرے کے کمزور طبقات، اقلیتوں اور غریبوں کے خلاف استعمال کیا جانے لگا۔ جی، اس نے جبری نسل بندی کی بنیاد رکھی تاکہ نام نہاد کمتر انسان اپنی نسل آگے نہ بڑھا سکیں۔ ریاستوں نے یہ طے کرنا شروع کر دیا کہ کس انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے اور کسے نہیں۔ اسی تناظر میں کتاب کے اندر کارلٹن کون جیسے نظریہ دانوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان کے نظریات نے اس آگ کو کیسے مزید بھڑکایا؟ کارلٹن کون کا دعویٰ تھا کہ کچھ نسلیں دوسری نسلوں کے مقابلے میں لاکھوں سال پہلے ہی ارتقاء کے اس مرحلے تک پہنچ گئیں جس میں آج کا باشعور انسان موجود ہے، جبکہ باقی نسلیں ارتقائی دوڑ میں پیچھے رہ گئیں، جو کہ سراسر سائنسی شواہد کے خلاف تھا۔ بالکل۔ اس کا واحد مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ بعض نسلیں قدرتی طور پر دوسری نسلوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، جس سے نسل پرستی کو ایک بار پھر دانشورانہ جواز مل گیا۔ یہ تو ماضی کی وہ غلطیاں ہیں جنہیں سائنس کا لبادہ پہنا کر پیش کیا گیا، لیکن آج کی جدید سائنس، خاص طور پر جینیات، اس انسانی تنوع کی کھوج کے بارے میں کیا فیصلہ سناتی ہے؟ پھینک دیا ہے۔ مولیکیولر بائیولوجی نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا ظاہری فرق جیسے رنگت اور قد کاٹ کوئی لاکھوں سال پرانا فرق نہیں ہے۔ تو پھر یہ فرق کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف مختلف جغرافیائی ماحول میں زندہ رہنے کے لیے محض چند ہزار سالوں کے ارتقائی اور ماحولیاتی رد عمل کا نتیجہ ہے۔ سورج کی روشنی اور آب و ہوا نے ہماری بیرونی شکل کو بدلا ہے، لیکن اندر سے ہم سب ایک ہیں۔ یعنی اگر ہم اس ظاہری کھال سے ذرا نیچے ڈی این اے کو دیکھیں تو یہ تنوع اور برتری کا سارا غرور بے معنی ہو جاتا ہے۔ 100% درست۔ تمام انسان اندرونی اور جینیاتی سطح پر حیرت انگیز طور پر ایک جیسے ہیں۔ ہمارا جینیاتی کوڈ 99.9% تک ایک جیسا ہے۔ یہ علم ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج ہم جان گئے ہیں کہ ہمارا یہ تنوع کتنا خوبصورت اور قدرتی ہے، لیکن اگر ہم مستقبل کی طرف دیکھیں جہاں جینیاتی انجینئرنگ اور کرسپر جیسی ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے تو ایک نئی سوچ ابھرتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم اس مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں انسان خود اپنی مرضی کی خصوصیات کا انتخاب کر سکے گا؟ بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مستقبل میں مصنوعی طور پر انسانوں کو خاص سانچے میں ڈھال کر اپنے اس قدرتی تنوع کو تباہ تو نہیں کر دیں گے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا یہ جدید ٹیکنالوجی مستقبل میں لاشعوری طور پر ایک نئی قسم کی یوجینکس کو جنم دے سکتی ہے، جہاں صرف وہ لوگ جو جینیاتی تبدیلی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں وہ ایک نئی اور مصنوعی طور پر بہتر کلاس بن جائیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کی سائنس کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا امتحان بن سکتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے۔ چیپٹر 2 ای پلوربس اونوم اور چیپٹر 3 ایوز میٹ۔ شروع کرتے ہیں آج کا یہ نیا تفصیلی جائزہ۔ پچھلے حصے میں ہم نے انسانی تنوع کی ابتدا اور کتاب دی جرنی آف مین کے پہلے باب پر بڑی گہری بات کی تھی۔ یعنی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ انسان جو افریقہ سے نکل کر پوری دنیا میں بکھر گئے، وہ ظاہری طور پر اتنے مختلف کیوں نظر آتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ماحولیاتی تبدیلیوں نے لاکھوں سالوں کے دوران ہماری ظاہری شکل و صورت، جلد کی رنگت اور جسمانی خود و خال کو متاثر کیا۔ بالکل۔ اور آج کی گفتگو اسی ارتقائی سفر کو ایک قدم اور بلکہ خلیات کی گہرائیوں تک لے جائے گی۔ اور یہ بتانا ضروری ہے، یہ اس سیریز کا حصہ نمبر 2 ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مشن اسپینسر ویلز کی اس شاندار کتاب کے 2 انتہائی اہم اور کسی حد تک پیچیدہ ابواب کو سمجھنا ہے۔ صحیح، وہ 2 ابواب بہت بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ جی، ایک ہے باب 2 جس کا نام ہے اے پلیوربس اونم، یعنی کئی میں سے ایک، اور دوسرا ہے باب 3 جس کا عنوان ہے ہوا کا ساتھی۔ آج ہم سطح سے ہٹ کر براہ راست ڈی این اے کی زبان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ سفر واقعی بہت سنسنی خیز ہونے والا ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا جینیاتی خاندانی شجرہ کتنا حیران کن اور آپس میں جڑا ہوا ہے۔
جب ہم محض جلد کے رنگ یا ہڈیوں کی ساخت کو چھوڑ کر خلیوں کے مرکز میں موجود ڈی این اے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پوری انسانیت دراصل ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی ہے۔ بالکل، ایک ہی لڑی میں۔ جی، ہمارا یہ جینیاتی شجرہ ہمیں ہماری ان اصلیتوں سے روشناس کرواتا ہے جو صدیوں تک غلط فہمیوں کا شکار رہیں۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ابتدائی ادوار کے بشریات دان جو انسانی تاریخ اور ارتقاء کا مطالعہ کرتے تھے، وہ انسانوں کی درجہ بندی صرف ان کے ظاہری جسمانی خود و خال کی بنیاد پر کرتے تھے۔ وہ صرف ظاہری چیزوں پر ہی انحصار کر سکتے تھے اس وقت۔ بالکل، مطلب یہ لوگ کھوپڑیوں کی پیمائش کرتے، ہڈیوں کے ڈھانچوں کا بغور مطالعہ کرتے اور جلد کی رنگت کے حساب سے دنیا کی آبادیوں کو مختلف حصوں میں بانٹ دیتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہی وہ واحد سائنسی طریقہ ہے جس سے ہم انسانی آبادیوں کے درمیان فرق اور ان کے ماضی کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو کہ ظاہر ہے ایک بہت ہی محدود نقطہ نظر تھا۔ جی، مطلب یہ طریقہ کار کچھ عجیب نہیں لگتا؟ میں سوچ رہی تھی کہ ظاہری شکل تو ماحولیات اور غذا کے حساب سے بہت جلد بدل سکتی ہے، تو کیا صرف ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے بنیاد پر پوری انسانی تاریخ مرتب کرنا ایک درست سائنسی نقطہ نظر تھا؟ یہ اس دور کی سائنس کی ایک بہت بڑی مجبوری تھی، کیونکہ اس وقت تک جینیات کا علم اپنے ابتدائی مراحل میں بھی نہیں تھا۔ ڈی این اے کیا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، محض ظاہری خد و خال کبھی بھی انسانی ارتقاء کی مکمل اور سچی کہانی بیان کرنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ بالکل، یہ تو سطح کو دیکھنے والی بات تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کسی کتاب کو صرف اس کے سرور کی بنیاد پر پرکھا جائے۔ ظاہری تبدیلیاں، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا، وہ صرف ماحول کے خلاف جسم کا ایک دفاعی رد عمل ہوتی ہیں۔ اصل کہانی تو خون اور خلیوں کے اندر پوشیدہ تھی۔ خون کے اندر؟ جی، پھر 20ویں صدی کے آغاز میں ایک زبردست موڑ آیا جس نے سائنسدانوں کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ 1901 میں کارل لینڈسٹینر نامی ایک عظیم سائنسدان نے بلڈ گروپس یعنی خون کے مختلف گروہوں کی دریافت کی۔ اچھا، یہ دریافت تو واقعی طب کی دنیا میں ایک انقلاب تھی، لیکن ارتقاء اور انسانی تاریخ کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت تھی؟ میرا مطلب ہے خون کے گروپ سے تاریخ کا کیا تعلق؟ اس کی اہمیت اس لیے بے مثال تھی کیونکہ اس دریافت نے پہلی بار یہ ثابت کیا کہ انسانوں کے اندر ایسی جینیاتی تبدیلیاں موجود ہیں جو ظاہری آنکھ سے بالکل نظر نہیں آتی۔ ان چھپی ہوئی تبدیلیوں کو سائنس کی زبان میں پولی مورفزم کہا جاتا ہے۔ پولی مورفزم یعنی کئی شکلیں ہونا۔ بالکل صحیح، یعنی ایک ہی نوع کے اندر مختلف اقسام کا پایا جانا۔ بلڈ گروپس نے ثابت کیا کہ دو انسان جو بظاہر بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں، اندرونی طور پر خون کی سطح پر وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے کسی کا خون اے پازیٹیو ہو اور کسی کا او نیگیٹیو۔ یہ تو بہت بنیادی فرق ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ خون کے گروپس وراثت کے ایک بہت ہی سادہ، مستحکم اور واضح اصول کے تحت نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ ان پر ماحول کا وہ اثر نہیں ہوتا جو جلد کی رنگت پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنسدانوں کو ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے بجائے اب ایک ایسا ٹھوس اور ناقابل تغیر پیمانہ مل گیا جس کی مدد سے وہ انسانی ہجرت کا سراغ لگا سکتے تھے، کیونکہ خون کے گروپس جیسے اے، بی اور او دنیا بھر کی آبادیوں میں موجود تو ہیں، لیکن مختلف علاقوں میں ان کا تناسب بہت مختلف ہے۔ جی، ان کا تناسب جغرافیائی لحاظ سے بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہرش فیلڈز اور دیگر محققین نے پہلی جنگ عظیم کے دوران فوجیوں کے خون کے نمونے لے کر یہ جاننا شروع کیا کہ کسی خاص خطے کی آبادی میں اے بلڈ گروپ زیادہ پایا جاتا ہے اور کسی دوسرے خطے میں بی۔ بالکل، جنگ عظیم کا وہ ڈیٹا بہت کام آیا۔ اس سے سائنسدانوں کو یہ پہلا واضح اشارہ ملا کہ اگر ہم انسانوں کی ہجرت، ان کے آپس کے خاندانی رشتوں اور اس پیچیدہ ارتقائی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خون اور جینز کے اندر چھپے اس جینیاتی تنوع کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ بالکل درست، اور اسی بنیاد پر 20ویں صدی کے وسط تک جینیاتی تنوع پر تحقیقات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن جس تحقیق نے سائنس، بشریات اور سماجیات کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا، وہ 1972 میں رچرڈ لیونٹن کی جانب سے سامنے آئی۔ ہاں، رچرڈ لیونٹن کی وہ مشہور تحقیق۔ جی، انہوں نے انسانوں میں پائے جانے والے پروٹینز اور خون کے گروپس کا ایک انتہائی وسیع اور تفصیلی شماریاتی تجزیہ کیا۔ ان کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ دنیا بھر کی مختلف آبادیوں میں جینیاتی فرق اصل میں کس حد تک اور کہاں پایا جاتا ہے۔
یہ تحقیق پرانے نسلی نظریات اور تعصبات پر ایک بہت بڑی اور شاید سب سے فیصلہ کن ضرب تھی۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ رچرڈ لیونٹن کی اس تحقیق کا جو نتیجہ نکلا وہ سننے والوں کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا آہا لمحہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے اپنے ڈیٹا سے یہ ثابت کیا کہ دنیا کا تقریباً 85% جینیاتی تنوع مختلف براعظموں یا مختلف نسلوں کے درمیان نہیں بلکہ ایک ہی مقامی آبادی کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن اعداد و شمار تھے۔ اسے ہم ایک روزمرہ کی صورتحال پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ فرض کیا جائے کہ ایک ہی شہر، قبیلے یا محلے کے دو پڑوسیوں کے درمیان جینیاتی فرق کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جینیاتی فرق ان کے اور دنیا کے کسی دوسرے براعظم میں رہنے والے بظاہر بالکل مختلف نظر آنے والے شخص کے درمیان پائے جانے والے فرق سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات بظاہر عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن سائنس یہی بتاتی ہے۔ اور یہی اس تحقیق کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ واضح کرتا ہے کہ حیاتیاتی یا جینیاتی سطح پر نسل کی کوئی واضح حد بندی موجود ہی نہیں ہے۔ جو تھوڑا بہت فرق یعنی بمشکل 8% کے قریب ہمیں مختلف براعظموں کی آبادیوں کے درمیان نظر آتا ہے، وہ مجموعی جینیاتی تصویر کا ایک انتہائی معمولی سا حصہ ہے۔ یعنی وہ فرق جو ہمیں اتنا بڑا لگتا ہے وہ اصل میں کچھ بھی نہیں۔ بالکل۔ صدیوں سے انسانوں نے جن بنیادوں پر ایک دوسرے کو تقسیم کیا، غلام بنایا یا خود کو برتر سمجھا، سائنس نے ان تمام بنیادوں کو کھوکھلا ثابت کر دیا۔ ظاہری فرق صرف انسانی جسم کے غلاف تک محدود ہیں، اندر سے انسانوں کا جینیاتی مواد حیرت انگیز حد تک ایک جیسا ہے۔ لیونٹن کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ اگر دنیا کی تمام آبادیاں تباہ ہو جائیں اور صرف افریقہ کا کوئی ایک قبیلہ بچ جائے، تب بھی انسانیت کا 85% جینیاتی تنوع محفوظ رہے گا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اندر سے حیرت انگیز طور پر ایک جیسے ہیں، اور دوسری طرف ہم اس جینیاتی تنوع یا پولیمورفزم کی بھی بات کر رہے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ ہماری آبادیوں کا یہ پیچیدہ جینیاتی ڈھانچہ آخر بندہ کیسے ہے؟ اسپینسر ویلز نے اس کتاب میں ان محرکات کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ جینیات کے ماہرین جو آبادیوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے مطابق 3 بنیادی قوتیں ہیں جو اس جینیاتی تنوع کو پیدا کرتی ہیں اور اسے شکل دیتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قوت میوٹیشن یا جینیاتی تبدیلی ہے۔ میوٹیشن یعنی جینز میں تبدیلی کا آنا۔ اسے زندگی کی کتاب میں ایک ٹائپنگ کی غلطی کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ جب ڈی این اے کی نقل تیار ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایک خلیے سے دوسرے میں جاتا ہے تو کبھی کبھار اس میں کوئی نیا کوڈ، کوئی نیا حرف شامل ہو جاتا ہے۔ یہ میوٹیشنز ہی دراصل دنیا میں نئے خواص پیدا کرنے کی بنیادی وجہ ہیں۔ صحیح۔ اور دوسری قوت؟ دوسری قوت قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن ہے۔ یہ ڈارون کا وہ مشہور عمل ہے جس کے تحت قدرتی ماحول یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی جینیاتی خصوصیات زندہ رہنے اور نسل آگے بڑھانے کے لیے بہترین ہیں۔ وہ خصوصیات جو کسی خاص ماحول میں فائدہ مند ہوتی ہیں، وہ قدرتی طور پر اگلی نسلوں میں زیادہ تیزی سے منتقل ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور تیسری قوت جس کا ذکر کتاب میں ہے وہ جینیاتی بہاؤ یا جینیٹک ڈرفٹ ہے۔ یہ نقطہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے، میں چاہوں گی کہ اسے مزید آسان الفاظ میں کیسے سمجھیں گے؟ جینیاتی بہاؤ کا کردار بہت انوکھا ہے۔ یہ خاص طور پر چھوٹی اور الگ تھلگ آبادیوں میں بہت اثر دکھاتا ہے۔ اس عمل میں کسی بھی جین کا آبادی میں کم یا زیادہ ہونا کسی فائدے یا نقصان کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ محض اتفاق یا قسمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یعنی اس میں ماحول کا کوئی کمال نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ تصور کیا جائے کہ سمندر کے بیچ ایک چھوٹے سے جزیرے پر صرف 10 لوگ رہتے ہیں۔ ان میں سے 8 کی آنکھوں کا رنگ بھورا ہے اور 2 کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہے۔ اب اگر کسی قدرتی آفت جیسے طوفان میں وہ 2 افراد مارے جائیں جن کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا، تو اس چھوٹی سی آبادی سے نیلے رنگ کا جین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا؟ جی، اور یہ اس لیے نہیں ہوا کہ نیلی آنکھیں بقا کے لیے نقصان دہ تھی، بلکہ یہ محض ایک بے ترتیب حادثہ تھا۔ اسے جینیٹک ڈرفٹ کہتے ہیں۔ اگر ہم اسے قدیم ہجرت کرنے والے انسانوں کے تناظر میں دیکھیں تو یہ بہت منطقی لگتا ہے۔
جب ہمارے آباء و اجداد افریقہ سے نکلے ہوں گے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تو نہیں تھے، وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں اور قبیلوں کی صورت میں نکلے ہوں گے۔ تو ان چھوٹے گروہوں میں جینیٹک ڈرفٹ نے بہت تیزی سے کام کیا ہوگا۔ بالکل، ان چھوٹے گروہوں پر اتفاقی حادثات کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ محض اتفاق کی بنیاد پر کچھ خصوصیات ان میں عام ہو گئیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گئیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ ان تینوں قوتوں یعنی میوٹیشن، قدرتی انتخاب اور خاص طور پر ہجرت کرنے والے چھوٹے گروہوں میں جینیاتی بہاؤ کے مسلسل عمل نے مل کر انسانی جینیاتی تنوع کا وہ جال بنایا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ تینوں قوتیں مل کر کام کرتی ہیں۔ اور اسی جال کو سلجھانے کے لیے لوئیگی لوکا کیاولی سفورزا نامی سائنسدان نے ایک نیا طریقہ اپنایا۔ انہوں نے ریاضی، شماریات اور اوکم کے اصول کا استعمال کرتے ہوئے مختلف انسانی آبادیوں کے درمیان جینیاتی مماثلت کو ماپنے کا ایک ریاضیاتی ماڈل تیار کیا، جو خاندانی شجرہ بنانے کی جانب ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ایک منٹ، یہ اوکم کا اصول کیا ہے؟ یہ اصطلاح تھوڑی غیر مانوس لگ رہی ہے۔ یہ سائنس اور فلسفے کا ایک بہت ہی بنیادی اور مشہور اصول ہے جسے اوکمز ریزر کہا جاتا ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک الجھے ہوئے مسئلے یا مظہر کی وضاحت کے لیے 2 یا 3 مختلف نظریات موجود ہوں تو عام طور پر سب سے سادہ نظریہ جس میں سب سے کم مفروضے استعمال ہوئے ہوں وہی حقیقت کے قریب ترین ہوتا ہے۔ یعنی سب سے سیدھا اور آسان راستہ ہی اکثر درست ہوتا ہے۔ کیا زبردست بات ہے! اور پھر مولیکولر بائیولوجی یعنی سالماتی حیاتیات اور ڈی این اے سیکوینسنگ کی ٹیکنالوجی نے آ کر تو گویا پوری سائنس میں ہی انقلاب برپا کر دیا۔ ہاں، ڈی این اے سیکوینسنگ نے تو سب کچھ بدل دیا۔ سائنسدانوں کے پاس اب یہ صلاحیت آ گئی تھی کہ وہ خلیے کے اندر موجود ڈی این اے کے اربوں حروف کو براہ راست پڑھ سکیں اور ان کا موازنہ کر سکیں۔ اسی دوران محققین کی ایک ٹیم نے ڈی این اے کے ایک خاص حصے پر اپنی پوری توجہ مرکوز کی جسے مائٹوکونڈریل ڈی این اے کہا جاتا ہے، اور اس تحقیق کے جو نتائج آئے انہوں نے دنیا بھر کے اخبارات کی شہ سرخیاں منائیں۔ مائٹوکونڈریل ڈی این اے کی سب سے خاص اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ والدین کے ملاپ سے نہیں بنتا، بلکہ یہ صرف اور صرف ماں سے اپنے بچوں چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی میں منتقل ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی جینیاتی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ یعنی یہ بالکل خالص حالت میں آگے جاتا ہے؟ جی، جب سائنسدانوں نے دنیا بھر یعنی افریقہ، ایشیا، یورپ اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے مختلف انسانوں کے مائٹوکونڈریل ڈی این اے کا بغور موازنہ کیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ وقت کے پہیے کو اگر پیچھے گھمایا جائے تو ہم سب کی جینیاتی لکیریں ماضی میں ایک ہی نقطے پر آ کر مل جاتی ہیں۔ ایک ہی مشترکہ نقطے پر؟ انہوں نے یہ سائنسی طور پر ثابت کیا کہ آج روئے زمین پر موجود تمام جدید انسانوں کی ابتدا افریقہ میں رہنے والی ایک ہی مشترکہ ماں سے ہوئی تھی۔ سائنسدانوں نے اس نامعلوم خاتون کو مائٹوکونڈریل حوا کا نام دیا۔ ریاضیاتی اندازوں اور میوٹیشنز کی رفتارہ کے حساب سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ خاتون آج سے تقریباً 1,50,000 سے لے کر 2 لاکھ سال پہلے افریقہ میں زندہ تھی۔ یہ دریافت واقعی علم البشریات کی دنیا میں ایک بھونچال تھی، کیونکہ اس سے پہلے بہت سے مانے ہوئے سائنسدانوں کا یہ پختہ یقین تھا کہ جدید انسانوں کا ارتقاء یورپ، ایشیا اور افریقہ میں الگ الگ خطوں میں مقامی قدیم انسانوں جیسے ہومو ایریکٹس سے ایک ہی وقت میں ہوا۔ ہاں، جسے ملٹی ریجنل نظریہ کہا جاتا تھا۔ جی بالکل، کثیر الخطی نظریہ۔ لیکن جینیات کے اس علم نے خاص طور پر مائٹوکونڈریل حوا کی دریافت نے ان پرانے فوسل شواہد اور ملٹی ریجنل نظریات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ جی ہاں، اور اس حالیہ افریقی آغاز جسے آؤٹ آف افریقہ نظریہ کہا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اور گہرا جینیاتی تنوع صرف اور صرف افریقی آبادیوں کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ثبوت ہے۔ جینیات کا ایک انتہائی سادہ سا اصول ہے کہ کوئی بھی آبادی اپنے اصل مقام پر جتنی پرانی ہوگی، اس کے ڈی این اے میں میوٹیشنز کی گھڑی اتنی ہی زیادہ دیر تک ٹک ٹک کر کے چلی ہوگی اور اس میں اتنا ہی زیادہ تنوع پیدا ہوا ہوگا۔ افریقہ کا یہ بے پناہ تنوع ثابت کرتا ہے کہ انسانیت کا شجرہ نسب وہیں بویا گیا اور وہیں سب سے زیادہ پروان چڑھا۔ باقی پوری دنیا کی آبادیاں دراصل انہی افریقی اجداد کے شجرے کی محض چند شاخیں ہیں۔
افریقہ سے شروع ہونے والی اس مشترکہ ماں کی کہانی تو ہم نے بخوبی سمجھ لی، لیکن اسے ذہن میں ایک قدرتی اور بڑا دلچسپ سوال ابھرتا ہے۔ اگر جینیاتی طور پر ہماری ایک مشترکہ ماں یعنی ہوا موجود تھی، تو کیا مردانہ تاریخ میں بھی ہمیں کوئی مشترکہ باپ ملتا ہے؟ کیا ہم مردوں کے خاندانی شجرے کو بھی اسی طرح ماضی میں ٹریس کر سکتے ہیں؟ یہیں سے ہم کتاب کے باب 3 یعنی ہوا کا ساتھی کی طرف آتے ہیں۔ یہ جاننا سائنسدانوں کے لیے واقعی ایک بہت بڑا اور کٹھن چیلنج تھا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، مائٹوکونڈریل ڈی این اے تو صرف مائیں اپنی نسلوں کو منتقل کرتی ہیں، اس سے مردانہ تاریخ کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ مردوں کے لیے کچھ اور دیکھنا تھا۔ مردانہ تاریخ اور باپ دادا کا سلسلہ جاننے کے لیے سائنسدانوں کو انسانی جینوم کے ایک اور حصے یعنی وائی کروموزوم کی طرف دیکھنا پڑا۔ انسانی خلیات میں یہ وہ واحد کروموزوم ہے جو صرف اور صرف باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتا ہے۔ اس طرح یہ مردوں کی جینیاتی تاریخ، ان کی ہجرتوں اور ان کے آبائی رشتوں کو جاننے کا سب سے بہترین اور عقلوتا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ وائی کروموزوم اتنا خاص کیوں ہے؟ ہمارے خلیات میں موجود باقی ڈی این اے سے اس کا برتاؤ کیسے مختلف ہے کہ یہ تاریخ جاننے کے لیے اتنا کارآمد ثابت ہوا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے تاش کے پتوں کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے خلیات میں موجود زیادہ تر ڈی این اے جب ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتا ہے تو والدین کے جینز آپس میں شفل ہو جاتے ہیں۔ شفل ہو جاتے ہیں یعنی مل جاتے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تاش کے دو مختلف ڈیک آپس میں ملا کر اچھی طرح پھینٹ دیے جائیں۔ اس شفلنگ کی وجہ سے صرف چند نسلوں کے بعد ہی پچھلی نسلوں کا واضح کھوج لگانا مکمل طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن مائٹوکونڈریل ڈی این اے اور خاص طور پر وائی کروموزوم کو سائنس کی زبان میں نان ریکمبائننگ ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ آپس میں نہیں ملتے؟ بالکل، وائی کروموزوم کا ایک بہت بڑا حصہ بغیر کسی ملاوٹ، شفلنگ یا ریکمبینیشن کے بالکل جوں کا توں ایک باپ سے اس کے بیٹے کو منتقل ہوتا ہے۔ جیسے تاش کے پتوں میں ایک خاص پتا بغیر شفل کیے سیدھا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں آگے بڑھا دیا جائے۔ یہ واقعی کمال کا نظام ہے۔ چونکہ یہ شفل نہیں ہوتا، اس لیے اس میں جو تبدیلیاں یا پولی مورفزم رونما ہوتی ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی، بلکہ ایک نسل سے دوسری نسل میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک طرح کا ریکارڈ بن جاتی ہیں۔ جی، یہ جینیاتی نشانات دراصل تاریخ کے سنگ میل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ سائنسدان ان نشانات کو دیکھ کر یہ واضح طور پر بتا سکتے ہیں کہ کون سا مرد کس قدیم خاندانی شاخ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ شاخ کب اور کہاں سے پھوٹی۔ ان تبدیلیوں کی مدد سے سائنسدانوں نے ہزاروں سال پرانے مردانہ خاندانی شجرے کا ایک انتہائی واضح نقشہ تیار کر لیا ہے۔ لیکن جب اس مردانہ شجرے کو ترتیب دیا گیا تو ایک انتہائی چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ جی، اور وہ حقیقت ٹائم لائن یعنی ادوار کے فرق کے حوالے سے تھی۔ ہم نے پہلے مائٹوکونڈریل ہوا کا ذکر کیا جو اندازاً 1,50,000 سے 2,00,000 سال پہلے کے درمیانی عرصے میں زندہ تھی۔ لیکن جب وائی کروموسوم کے ذریعے تمام جدید مردوں کے اسی طرح کے مشترکہ جد امجد، جسے ہم سمجھنے کے لیے علامتی طور پر آدم کہہ سکتے ہیں، کی تاریخ نکالی گئی تو پتہ چلا کہ وہ آج سے لگ بھگ صرف 59,000 سال پہلے موجود تھے۔ رکیے، یہ بات تو بالکل عقل میں نہیں آتی۔ میں تو حیران ہوں، اگر ہوا 2,00,000 سال پہلے افریقہ کے میدانوں میں تھیں اور وائی کروموسوم کے مطابق مشترکہ جد امجد یا آدم صرف انسٹریڈ 1,000 سال پہلے موجود تھے، تو ان کے درمیان تو 1,40,000 سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ یہ فرق واقعی بہت بڑا محسوس ہوتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کے دور میں کوئی مرد نہیں تھا یا آدم کے دور میں کوئی عورت نہیں تھی؟ یہ خاندانی شجرہ بغیر مرد اور عورت کے کیسے چل رہا تھا؟ یہ بظاہر واقعی ایک بہت الجھا دینے والا نقطہ لگتا ہے، لیکن ارتقائی سائنس کی زبان میں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہوا اپنے دور میں اکیلی عورت تھی یا آدم اپنے دور کا اکیلا مرد تھا۔ اس کی وضاحت ہم ارتقائی سائنس کے اس تصور سے کرتے ہیں کہ جس ہوا اور آدم کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ دراصل محض وہ خوش قسمت اور کامیاب ترین جینیاتی لکیریں ہیں جو وقت کی تمام سختیوں، بیماریوں اور جنگوں کو برداشت کر کے آج تک پہنچنے میں کامیاب رہیں۔ یعنی وہ اکیلے نہیں تھے، بس ان کی نسل آگے چلتی رہی۔ بالکل، اس دور میں اور بھی بے شمار مرد اور عورتیں موجود تھیں، لیکن ان کی جینیاتی لکیریں، ان کا ڈی این اے وقت کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی مقام پر آ کر ختم ہو گیا۔ مثلاً کسی خاندان میں صرف بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ان کا وائی کروموسوم وہیں رک گیا، یا کوئی خاندان کسی وبا کا شکار ہو کر مکمل ختم ہو گیا۔
اس صورتحال کو اسپینسر ویلز نے اپنی کتاب میں ایک بہت ہی مزاحیہ مگر گہرے مقولے کے ذریعے بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، ایک عورت مرد کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے مچھلی سائیکل کے بغیر۔ یہ واقعی بہت دلچسپ تشبیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ حوا کے زمانے میں بے شمار مرد موجود تھے جو اس کے بچوں کے باپ بنے، اور اسی طرح مشترکہ مردانہ جد امجد کے دور میں عورتیں بھی موجود تھیں، لیکن دونوں لکیروں کے ادوار کا یہ 1,00,000 سال سے زیادہ کا فرق ہمیں یہ ثابت کرتا ہے کہ انسانیت کا خاندانی شجرہ کس قدر پیچیدہ ہے۔ اگر ہم اسے مزید گہرائی میں جا کر قدیم انسانی معاشروں کے تناظر میں دیکھیں تو یہ فرق ہمیں ایک اور کہانی بھی سناتا ہے۔ شاید کچھ قدیم مردوں نے معاشرے میں غیر معمولی طاقت یا کامیابیاں حاصل کیں، جس کی وجہ سے ان کی نسلیں دیگر مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے پھیلیں اور پرانی تمام مردانہ لکیریں دب گئیں۔ طاقتور مردوں کا غلبہ۔ بالکل، جس کی وجہ سے آج روئے زمین پر موجود تمام مردوں کا خاندانی شجرہ نسب نسبتاً ایک حالیہ مشترکہ باپ یعنی 60,000 سال پرانے شخص پر آ کر مل جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس عورتوں کی جینیٹک لکیریں آبادیوں میں زیادہ مساوی اور مستحکم انداز میں پروان چڑھی، اور اسی لیے ان کا شجرہ بہت زیادہ ماضی میں یعنی 2,00,000 سال پیچھے جا کر ملتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے آج دی جرنی آف مین کے ان 2 ابواب سے کیا سیکھا؟ سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جینیاتی آبائی تاریخ ان تمام کھوکھلے اور جاہلانہ تصورات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے جو انسانوں کو رنگ یا نسل کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، کہ ہماری خلیاتی اور جینیاتی تاریخ پرانے تمام تعصبات کو مکمل طور پر بے نقاب کرتی ہے۔ رچرڈ لیونٹن کی خون کے پروٹینز پر تحقیق، مائٹوکونڈریل ہوا کی دریافت اور وائی کروموسوم کے مطالعے سے یہ بات ایک ناقابل تردید اور روشن سائنسی حقیقت بن چکی ہے کہ ہم سب کا آغاز ایک ہی افریقی گھرانے سے ہوا ہے۔ ہم سب اندر سے ایک ہیں۔ بظاہر نظر آنے والا یہ بے پناہ تنوع، یہ الگ الگ بولیاں، یہ مختلف رنگ صرف اور صرف ہزاروں سالوں کی ماحولیاتی مطابقت اور ان چھوٹی آبادیوں کے جینیاتی بہاؤ کا نتیجہ ہیں۔ اندر سے ہم سب ایک ہی تار سے جڑے ہوئے ہیں۔ انسانیت واقعی کثرت میں وحدت یعنی کئی میں سے ایک ہے۔ بالکل، کثرت میں وحدت۔ لیکن اس سارے سائنسی سفر سے ایک بہت اہم اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید ہر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا غور کیا جائے، اگر جینیاتی تنوع اور ہجرت کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم سب کا آغاز ایک ہی جگہ سے ہوا اور پھر ہم ہزاروں سال کے دوران جینیاتی بہاؤ کے تحت دنیا کے مختلف کونوں میں بکھر گئے، تو آج کے اس گلوبلائزڈ دور میں کیا ہو رہا ہے؟ آج تو پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے۔ بالکل، آج کے دور میں دنیا بھر کے انسان، مشرق اور مغرب کے لوگ، مختلف براعظموں کے باسی جس تیزی سے ہوائی جہازوں کے ذریعے ایک دوسرے تک پہنچ رہے ہیں، آپس میں گھل مل رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں، یہ عمل مستقبل کے انسانی ڈی این اے پر کیا حیرت انگیز اثرات مرتب کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک بار پھر اسی ابتدائی جینیاتی اکائی کی طرف لوٹ رہے ہیں جہاں ہزاروں سالوں میں بکھرنے والی یہ تمام جینیاتی شاخیں ایک بار پھر مل کر ایک ہو جائیں گی اور وہ تمام ظاہری فرق مٹ جائیں گے؟ یہ ایک انتہائی زبردست فلسفیانہ اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا خیال ہے۔ عالمی سطح پر ہونے والا یہ ملاپ اور فاصلوں کا سمٹنا یقینی طور پر ہمارے ارتقاء کا اگلا باب لکھ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مستقبل کے بارے میں مزید کیا آرائیاں کریں، ہمیں انسان کے ماضی کے اس سنسنی خیز سفر کو مکمل کرنا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ جب ہمارے آباء و اجداد نے بالآخر افریقہ سے باہر قدم نکالا تو انہوں نے کن راستوں کا انتخاب کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ایسے قدیم اور تاریک دور میں جب کوئی جدید سہولت، نقشہ یا سواری موجود نہیں تھی، ہمارے اجداد نے آسٹریلیا تک کا حیرت انگیز اور ناممکن نظر آنے والا سمندری سفر کیسے طے کیا۔ یہ سب ہم اگلی مرتبہ جانیں گے جب ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ In the next episode, we will explore Chapter 4, Coasting Away. ہم سب کے اس نئے اور گہرے مطالعے میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج ہم پھر سے انسانی تاریخ کے ان رازوں پر بات کریں گے جو ہمارے خون میں، ہمارے خلیوں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ واقعی بہت ہی زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ ہم کہانی کو وہاں سے آگے بڑھائیں گے جہاں پچھلی بار روکا تھا۔ بالکل،
تو سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ پچھلے مطالعے میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ کس طرح جدید انسان کا آغاز افریقہ سے ہوا، یعنی ہمارے آباء و اجداد نے افریقہ سے باہر اپنا وہ پہلا جنیاتی سفر کیسے شروع کیا تھا۔ صحیح، اور وہ ایک ایسا قدم تھا جس نے ایک طرح سے ہماری پوری نسل کے مستقبل کا ہی تعین کر دیا تھا۔ وہ صرف چند قدم کا فاصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک طویل اور مشکل راستہ تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی لیے یہ اس سیریز کا حصہ نمبر 3 ہے۔ آج ہم مشہور کتاب دی جرنی آف مین کے باب 4 کوسٹنگ اوے پر بات کریں گے، یعنی وہ مرحلہ جہاں سے انسانوں نے ساحل کے ساتھ ساتھ اپنا سفر شروع کیا۔ ہاں، تو ہمارا آج کا مشن یہ جاننا ہے کہ انسانوں نے افریقہ سے آسٹریلیا تک کا یہ جو حیران کن سفر تھا، یہ کیسے طے کیا؟ افریقہ، جسے انسانیت کا گہوارہ کہا جاتا ہے، وہاں سے سیدھا آسٹریلیا؟ دیکھیے، اس سفر کو پوری طرح سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آسٹریلیشیا کے جغرافیہ پر نظر ڈالنی ہوگی۔ آسٹریلیا کا جو براعظم ہے وہ تقریباً 10 کروڑ سالوں تک، جی ہاں، 10 کروڑ سالوں تک باقی دنیا سے بالکل کٹا رہا۔ 10 کروڑ سال؟ یہ تو ارتقائی لحاظ سے اتنا طویل عرصہ ہے کہ وہاں کی زندگی نے تو اپنا ایک بالکل ہی الگ راستہ چن لیا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب ہم اس تنہائی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے جانوروں اور پودوں کا باقی دنیا کے حیاتیاتی نظام سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، اسی لیے جب بھی آسٹریلیا کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کنگارو یا پلیٹیپس جیسے جانور آتے ہیں۔ مطلب یہ جانور باقی دنیا میں تو نہیں پائے جاتے؟ جی، اس کی سائنسی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ باقی دنیا میں زیادہ تر پلیسنٹرل میملز پروان چڑھے، یعنی وہ ممالیہ جانور جن کے بچے ماں کے پیٹ میں مکمل نشوونما پاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن آسٹریلیا کی اس 10 کروڑ سالہ تنہائی کی وجہ سے وہاں یہ پلیسنٹل جانور اس طرح پروان نہیں چڑھ سکے۔ اس کے بجائے وہاں مارسوپیلز نے غلبہ پا لیا، جیسے کینگرو جو اپنے بچوں کو تھیلی میں رکھتے ہیں۔ اور وہ جو مونوٹریمز ہے، پلیٹیپس والے؟ ہاں، مونوٹریمز، وہ انتہائی نایاب قسم ہے جو انڈے دیتی ہے لیکن بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے۔ یہ ارتقاء کی وہ شاخ ہے جو باقی دنیا میں تو تقریباً ختم ہی ہو چکی ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان ابتدائی انسانوں نے آسٹریلیا کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا ہوگا تو ان کے لیے یہ کسی دوسرے سیارے پر اترنے کے مترادف ہوگا؟ بالکل، ایک اجنبی دنیا، درخت، پودے، جانور، سب کچھ اس سے بالکل مختلف تھا جس کے وہ عادی تھے۔ وہاں کوئی گائے یا بکری نہیں تھی، بلکہ دیوائیکل مارسوپیلز تھے۔ تو پھر وہ اس اجنبی دنیا تک پہنچے کیسے؟ عام خیال تو یہی ہے نا کہ انسان خشکی کے راستے سے براعظموں کے اندر سے ہوتا ہوا پھیلا ہوا۔ عام خیال تو یہی ہے، لیکن یہاں کوسٹل مائیگریشن تھیوری یا ساحلی ہجرت کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ کتاب میں اس ساحل کو باقاعدہ ایک ساحلی شاہراہ کہا گیا ہے۔ ساحلی شاہراہ؟ لیکن اندرونی راستے میں کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک گروہ زمین کے اندرونی حصوں کا سفر کرتا ہے تو اسے ہر چند سو کلومیٹر کے بعد ایک نئے ماحولیاتی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کبھی صحرا آ گیا تو کبھی برفانی پہاڑ۔ جی بالکل، تو ہر نئے ماحول کا مطلب ہے شکار کے نئے طریقے سیکھنا، نئے اوزار بنانا، اور اس سب میں صدیاں لگ جاتی ہیں، بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کے مقابلے میں ساحل کے ساتھ ساتھ چلنا ایک شارٹ کٹ تھا؟ ہاں، کتاب میں اس کے لیے ایک بڑی دلچسپ اصطلاح ہے، سرف اینڈ ٹرف دعوت۔ ہاں، سرف اینڈ ٹرف دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ساحل پر انہیں سمندری خوراک یعنی مچھلیاں اور کیکڑے اور خشکی پر چرنے والے جانور ایک ساتھ مل رہے تھے۔ تو اس مستحکم خوراک کی وجہ سے انہیں نئے اور سخت ماحول میں ڈھلنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ہوگی۔ بالکل درست، وہ بس سمندر کے کنارے کنارے چلتے گئے جہاں کا موسم اور خوراک ایک جیسی تھی، اسی لیے ان کی رفتار اندرونی راستوں والوں سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ یہ سب سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن ایک سوال ہے، ہمیں اتنے یقین سے کیسے معلوم ہے کہ انہوں نے یہی راستہ لیا تھا؟ مطلب انہوں نے کوئی نشان تو نہیں چھوڑے ہوں گے نا؟ انہوں نے راستے میں پتھروں پر نشان نہیں چھوڑے، لیکن ہمارے خلیوں کے اندر ایک نقشہ ضرور چھوڑا ہے۔ یہیں پر جنیاتی نشانات یا مارکرز ہماری مدد کرتے ہیں۔ اچھا، وہ وائی کروموسوم اور مائٹوکونڈریل ڈی این اے والے مارکرز؟ جی ہاں، خاص طور پر مردوں میں وائی کروموسوم کا مارکر M168 اور ماؤں کی طرف سے بچوں میں منتقل ہونے والا مائٹوکونڈریل ڈی این اے مارکر L3۔ تو کیا یہ مارکرز وقت کے ساتھ غائب نہیں ہو جاتے؟ نہیں، یہی تو ان کی خاص بات ہے۔ یہ ہمارے باقی ڈی این اے کی طرح گڈ مڈ نہیں ہوتے۔
ان میں جو تبدیلی یا میوٹیشن آتی ہے وہ ایک مہر کی طرح اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ یعنی سائنسدان ان میوٹیشنز کو ایک طرح کی حیاتیاتی گھڑی کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ بالکل، اور جب ان مارکرز کا دنیا بھر میں مطالعہ کیا گیا تو ایک بہت ہی واضح راستہ نظر آیا جو افریقہ سے شروع ہو کر جنوبی ایشیا کے ساحلوں سے ہوتا ہوا سیدھا آسٹریلیا تک جاتا ہے۔ یہ تصور ہی کتنا زبردست ہے کہ ہماری اصل تاریخ تو ہمارے اپنے جسموں میں لکھی ہوئی ہے، تو جب وہ آسٹریلیا پہنچے تو آثار قدیمہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ وہ کب وہاں پہنچے تھے؟ وہ ایک بہت ہی حیران کن وقت تھا۔ آثار قدیمہ کے ثبوت ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان آج سے تقریباً 60,000 سال پہلے آسٹریلیا پہنچ گئے تھے۔ 60,000 سال پہلے؟ جی، اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں آسٹریلیا کی جھیل منگو سے ملتا ہے۔ وہاں سے ملنے والی منگو 3 کی باقیات کی عمر 45,000 سے 60,000 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ یہ تو افریقہ کے باہر انسانی موجودگی کا سب سے پرانا ثبوت ہے، لیکن 60,000 سال پہلے تو دنیا میں برفانی دور تھا نا، تو سمندر بھی تو حائل ہوگا؟ آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں۔ اس وقت برفانی دور کی وجہ سے سمندر کی سطح آج سے سینکڑوں فٹ کم تھی، جس کی وجہ سے آسٹریلیا اور نیو گینی جڑے ہوئے تھے اور سہول نامی ایک بڑا خطہ بناتے تھے۔ تو کیا جنوب مشرقی ایشیا اور یہ جو سہول ہے، ان کے درمیان کوئی زمینی راستہ بن گیا تھا؟ نہیں، سمندر کی سطح کم ہونے کے باوجود بھی ان کے درمیان کم از کم 100 کلومیٹر کا کھلا سمندر موجود تھا۔ 100 کلومیٹر کا سمندر؟ تو پھر ان انسانوں نے سمندر عبور کرنے کے لیے کشتیاں یا بیڑے استعمال کیے ہوں گے؟ بالکل، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ایسا زمینی حصہ تصور کیا جو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر مل کر منصوبہ بندی کی۔ یہ تو ذہنی ارتقاء کی ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ کھلے سمندر میں تیز لہروں پر لکڑی کے بیڑوں پر سفر کرنا واقعی کمال ہے۔ یہ سمندری سفر کی تاریخ کا پہلا مستند واقعہ ہے۔ وہ واقعی مہم جو تھے۔ جی بتائیں۔ اگر وہ ساحل کے راستے اتنی جلدی یعنی 60,000 سال پہلے آسٹریلیا پہنچ گئے، تو پھر بھارت اور جنوب مشرقی ایشیا کے ساحلوں پر ان کے اتنے پرانے آثار کیوں نہیں ملتے؟ یہ آثار قدیمہ کا ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے۔ بظاہر تو واقعی لگتا ہے کہ بیچ کے علاقوں میں تاریخ نہیں ہے اور منزل پر پرانی، لیکن اس کا حل بہت سادہ ہے۔ کیا حل ہے اس کا؟ جیسا کہ ہم نے برفانی دور کی بات کی، جب وہ ختم ہوا اور گلیشیئرز پگھلے تو کیا ہوا؟ سمندر کی سطح بلند ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام پرانے ساحل جہاں انہوں نے سفر کیا تھا وہ آج پانی کے اندر ہیں۔ بالکل، وہ زیر آب غرق ہو چکے ہیں۔ آج ہمیں جو خشکی نظر آتی ہے وہ تو اس وقت اندرونی علاقہ تھا جہاں وہ گئے ہی نہیں۔ حقیقی ثبوت آج بھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپے ہو سکتے ہیں۔ یہ وضاحت واقعی اس پوری الجھن کو ختم کر دیتی ہے۔ اب اگر ہم آسٹریلیا کے مقامی باشندوں کی طرف آئیں، جنہیں ہم ایبریجنلز کہتے ہیں، ان کی ثقافت تو بہت پرانی ہے نا؟ جی، وہ دنیا کی قدیم ترین مسلسل چلنے والی ثقافت مانی جاتی ہے۔ ان کے ہاں 15,000 سال سے زیادہ پرانی فنکارانہ تاریخ موجود ہے۔ اور ان کا اپنی زمین کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بھی بہت روحانی ہے۔ وہ زمین کو اپنی ملکیت نہیں بلکہ خود کو زمین کا حصہ مانتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر ان کی زبانی روایات اور ہماری جدید سائنس آپس میں مل جاتی ہیں۔ ان کی کہانیاں کہتی ہیں کہ وہ شروع سے اسی زمین کے وارث ہیں، اور جنیاتی سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ وہ پچھلے 60,000 سال سے وہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے کتاب میں ایک ایبوریجنل آرٹسٹ گریگ سنگھ کا ذکر ہے۔ انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی تھی اس حوالے سے۔ جی، انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا تھا کہ اگر ہمارا ڈی این اے دنیا کے اتنے بڑے حصے سے ملتا ہے تو شاید دنیا آسٹریلیا سے آباد ہوئی تھی، نہ کہ ہم کہیں اور سے آئے۔ ہاں، یہ بات ان کے اس خطے سے گہرے لگاؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اگرچہ سائنس افریقہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن ان کا نظریہ بھی ان کی ثقافت کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ اور یہی چیز ہمیں ساحلی ہجرت کے سفر کے بارے میں ایک وسیع سوچ دیتی ہے۔ یہ صرف ہجرت نہیں تھی، بلکہ زندگی کے بقا کی جدوجہد تھی۔ بالکل، تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ ساحلی راستے صرف ہجرت کے راستے نہیں تھے، بلکہ یہ مواصلات اور زندگی کی بقا کی شہ رگ تھے۔ ان انسانوں نے ثابت کیا کہ وہ کتنے سخت جان اور حالات کے مطابق ڈھلنے والے ہیں۔ جی، اور آج کا یہ سیشن ختم کرنے سے پہلے میں ایک خیال ضرور شیئر کرنا چاہوں گی جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جی بالکل، بتائیں، وہ عقلی اشتعار انگیز خیال کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد کی اس عظیم ہجرت کے سب سے اہم ثبوت واقعی سمندر کی لہروں کے نیچے چھپے ہیں، تو ذرا سوچیں سمندر کی گہرائیوں میں ہماری انسانی تاریخ کے اور کتنے ایسے راز دفن ہوں گے جو ایک دن ہماری پوری کہانی کو ہی بدل کر رکھ دیں گے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور حیران کر دینے والا خیال ہے۔ کیا پتا کتنا کچھ سمندر نے اپنے اندر چھپایا ہوا ہو۔ تو ہم آج کے اس آڈیو مطالعے کو اسی سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں، جی بالکل، اور دیکھیں گے کہ آگے کی کہانی کیا موڑ لیتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایک نئے اور انتہائی سنسنی خیز تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کی گفتگو سائنسی تجسس اور تاریخ کے بکھرے اوراق کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اس سیریز کا حصہ نمبر 4 ہے۔ بالکل، اور انسانی ارتقاء کی اس شاندار کہانی کو سمجھنا، مطلب یہ جاننا کہ انسان وہ کیسے بنا جو وہ آج ہے، واقعی ایک زبردست تجربہ ہے۔ ہاں، تو آج کے اس گہرے مطالعے کا مشن اسپینسر ویلز کی مشہور کتاب دی جرنی آف مین کے باب 5، جس کا نام ہے لیپس اینڈ باؤنڈز یا چھلانگیں اور حدیں، اور باب 6 یعنی دی مین لائن یا بنیادی لکیر کے اہم ترین نکات کو سامنے لانا ہے۔ اور یہ تصور ہی کتنا حیران انگیز ہے نا کہ انسانوں نے محض زندہ رہنے کی روزمرہ جد و جہد سے نکل کر امصوری پیچیدہ زبان اور پھر پوری دنیا پر غلبہ پانے کا یہ طویل سفر کیسے طے کیا۔ بالکل، یہ جائزہ ان جینیاتی اور ماحولیاتی شواہد پر مبنی ہے جو آج سے 50,000 سال پہلے رونما ہونے والی ایک بہت بڑی، بلکہ میں کہوں گا حیرت انگیز تبدیلی کی کہانی سناتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اب محض پتھر کے اوزاروں یا ہڈیوں کے ڈھانچوں پر انحصار کرنے کے بجائے سائنس کے پاس جینیات یعنی ڈی این اے کی شکل میں ایک ایسی ٹائم مشین موجود ہے جو ہمیں ماضی کے ان اندھیروں میں جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ صحیح بات ہے، اور اسپینسر ویلز نے اس کتاب میں بہت خوبصورتی سے بتایا ہے کہ کس طرح انسانی جینز کے اندر ہجرت اور بقا کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، باب 5 خاص طور پر ہمیں اس دور میں لے جاتا ہے جب انسان نے واقعی شعوری اور ثقافتی سطح پر ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی تھی، اور اس چھلانگ کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں نے جینیات کا ایک بہت ہی انوکھا ٹول استعمال کیا ہے۔ اور اس ٹول کا نام وائی کروموزوم مارکر M173 ہے۔ اس کی سائنس بہت ہی دلچسپ ہے۔ مطلب عام طور پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ماں اور باپ دونوں کے جینز آپس میں مل کر ایک نیا مکسچر بناتے ہیں جسے جینیاتی شفلنگ کہتے ہیں۔ بالکل جینیاتی شفلنگ۔ لیکن وائی کروموزوم جو صرف مردوں میں ہوتا ہے، اس کی کہانی الگ ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو بالکل تبدیل ہوئے بغیر سیدھا باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی خاندانی نام یا سرنیم نسل در نسل چلتا آ رہا ہو۔ ہاں بالکل، خاندانی نام کی طرح۔ اب اس میں جو تبدیلیاں یا میوٹیشنز آتی ہیں وہ بہت نایاب ہوتی ہیں، اور یہی میوٹیشنز تاریخی مہر یا گھڑی کا کام کرتی ہیں۔ M173 ایک ایسا ہی مارکر ہے جو خاص طور پر مغربی یورپ کی آبادیوں میں بہت عام پایا جاتا ہے۔ لیکن جب سائنسدانوں نے اس مارکر کا شجرہ نسب پیچھے کی طرف کھوجا تو نتیجہ واقعی چونکا دینے والا تھا۔ یہ کھوج سیدھا 50,000 سال قبل افریقہ میں موجود ایک مشترکہ مرد آبا و اجداد تک جا پہنچتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے مغربی یورپ کا ایک بہت بڑا حصہ دراصل ایک ہی افریقی جد امجد کی اولاد ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ دریافت اس لیے بھی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ محض ایک جغرافیائی سفر کی نشاندہی نہیں کرتی، بلکہ یہ اس وقت کے آس پاس ہونے والی ایک بہت بڑی ذہنی اور سماجی تبدیلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ صحیح۔ آج سے 50,000 سال پہلے کے لگ بھگ تاریخ کے کینوس پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے رویوں، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں اور اوزار بنانے کے طریقوں میں ایک انقلابی تبدیلی نظر آتی ہے، اور اسی تبدیلی کو دی گریٹ لیپ فارورڈ یا عظیم پیش رفت کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اچانک غاروں کے اندر انتہائی شاندار مصوری کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، کیو آرٹ۔ اور اس سے پہلے کے انسان جو پتھر کے اوزار بناتے تھے ان کی شکل لاکھوں سال تک تقریباً ایک جیسی ہی رہی۔ لیکن اس دور میں آ کر اوزار صرف پتھر کو توڑ کر نہیں بنائے جا رہے، بلکہ ہڈیوں سے سوئیاں بن رہی ہیں، مچھلی پکڑنے کے کانٹے ایجاد ہو رہے ہیں، اوزاروں میں نفاست اور جدت آ گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان کے ذہن کا کوئی بند دروازہ اچانک کھل گیا ہو۔
غاروں میں جو جانوروں کی تصویریں بنائی گئیں وہ محض وقت گزاری نہیں تھیں، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انسان اب تجریدی یا ایبسٹریکٹ سوچنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اور تجریدی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچ سکتا تھا جو اس کے سامنے موجود نہیں تھیں۔ یہیں سے معلومات کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کا باقاعدہ نظام وضع ہونا شروع ہوا۔ بالکل، لیکن اس پوری عظیم پیش رفت کی سب سے بڑی وجہ جو ماہرین بتاتے ہیں وہ محض اوزار بنانا نہیں تھا، بلکہ پیچیدہ زبان کی ترقی اور خاص طور پر نحو یا سنٹیکس پر عبور حاصل کرنا تھا۔ نحو، ہاں، کیونکہ نحو کے بغیر زبان محض چند بے ترتیب آوازوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس زبان اور نحو کی طاقت کو ہم روزمرہ کی ایک سادہ سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جائے جو بولنا سیکھ رہا ہے تو شروع میں وہ صرف بکھرے ہوئے الفاظ بولتا ہے، جیسے دودھ یا کھلونا۔ ہاں، اس سے بات تو کسی حد تک سمجھ آ جاتی ہے، لیکن مفہوم محدود ہوتا ہے۔ بالکل۔ پھر ایک عمر میں آ کر وہ بچہ الفاظ کو جوڑ کر باقاعدہ جملے بنانا شروع کر دیتا ہے، جیسے مجھے وہ کھلونا کل چاہیے۔ الفاظ کی یہ ترتیب اور اس میں وقت کا تصور شامل کرنا، یہی تو نحو ہے۔ اور جب ہمارے آباء و اجداد نے الفاظ کو ایک خاص ترتیب اور گرامر کے ساتھ جوڑنا سیکھا تو ان کی مواصلات کی طاقت 1000 گنا بڑھ گئی۔ وہ اب صرف یہ نہیں چلا سکتے تھے کہ شیر آ رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ کل میں نے ندی کے پاس 2 شیر دیکھے تھے، اسی لیے ہمیں آج دوسری طرف سے جانا چاہیے۔ مواصلات کی اسی صلاحیت نے جدید انسانوں کو دیگر حیوانی نسلوں سے مکمل طور پر الگ کر دیا۔ جب کسی کے پاس ایک ایسی زبان ہو جس میں ماضی، حال، مستقبل اور اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا جیسے پیچیدہ خیالات کا تبادلہ کیا جا سکے، تو سماجی ڈھانچے ناقابل یقین حد تک مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لوگ مل کر بڑے منصوبے بنا سکتے ہیں، خطرات کی پیشگی اطلاع دے سکتے ہیں اور وسائل کے تقسیم پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ اسپینسر ویلز کے مطابق یہ وہ بنیادی فرق تھا جس نے انسان کو محض ایک جانور سے ایک ایسی مخلوق میں بدل دیا جو اپنے ماحول کو کنٹرول کرنا سیکھ رہی تھی۔ اور اس وقت ماحول کو کنٹرول کرنا یا کم از کم اس کا مقابلہ کرنا انتہائی ضروری ہو چکا تھا، کیونکہ ارد گرد کی دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے ارتقاء کے اس عمل میں ایک بہت بڑے ڈائریکٹر کا کردار ادا کیا۔ برفانی دور کا زمانہ تھا جب افریقہ کے گھنے جنگلات جو کبھی انسانوں کی محفوظ پناہ گاہ ہوا کرتے تھے، تیزی سے سکڑنے لگے۔ ان جنگلوں کی جگہ کھلے میدانوں یا سوانا نے لے لی۔ اب انسان کو ان درختوں سے اتر کر کھلے میدانوں کی سخت، خطرناک اور بے رحم زندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ماحولیاتی دباؤ دراصل وہ طاقت تھی جس نے انسان کے جسمانی ارتقاء کو ایک نئی سمت دی۔ جب انسان کھلے میدانوں میں آیا تو 2 ٹانگوں پر چلنے کی اہمیت بہت بڑھ گئی، جسے بائی پیڈلزم کہتے ہیں۔ بالکل، 2 ٹانگوں پر چلنے کے کچھ زبردست فوائد تھے، حالانکہ اس کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ اور دیگر جسمانی مسائل بھی پیدا ہوئے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ انسان کھلی اور لمبی گھاس میں دور تک دیکھ سکتا تھا، شکاری جانوروں کو وقت سے پہلے بھانپ سکتا تھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے دونوں ہاتھ اب چلنے کی ذمہ داری سے آزاد ہو گئے تھے۔ ان آزاد ہاتھوں سے اوزار پکڑنا، شکار کا گوشت اٹھانا اور چلتے پھرتے کام کرنا ممکن ہو گیا۔ اور کھلے میدانوں میں شکار کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک بڑے جانور کا شکار اکیلے انسان کے بس کی بات ہرگز نہیں تھی، اس کے لیے ایک منظم گروپ کی ضرورت تھی۔ اور گروپ کو چلانے کے لیے اسی زبان، اسی نحو اور مواصلات کی ضرورت تھی جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ یہ ایک مکمل اور مربوط چکر بن گیا۔ ضرورت نے مل کر کام کرنے پر مجبور کیا، مل کر کام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت پڑی، اور زبان نے نت نے اوزار بنانے اور شکار کی بہترین حکمت عملیاں وضع کرنے میں مدد کی۔ اسی بقا کی جدوجہد نے انسانوں کو ہجرت کی مختلف حکمت عملیاں اپنانے پر بھی مجبور کیا۔ خوراک اور وسائل کی تلاش میں انسانوں کے گروہوں نے بنیادی طور پر 2 مختلف راستے چنے۔ پہلا راستہ ساحلی علاقوں کا تھا۔ جن گروہوں نے ساحلوں کا رخ کیا ان کی زندگی نسبتاً مستحکم تھی۔ سمندری خوراک جیسے مچھلیاں اور سیپیاں آسانی سے دستیاب تھیں اور انہیں زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ دوڑ دھوپ یا خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ان کی زندگیاں ایک حد تک پرسکون تھیں اور انہیں ٹیکنالوجی میں بہت تیز جدت لانے کی فوری ضرورت نہیں تھی۔ لیکن دوسرا گروہ جس نے اندرون ملک یعنی زمین کے راستے نامعلوم علاقوں کی طرف ہجرت کی، اس کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ اندرون ملک ہجرت کرنے والے شکاری تھے۔
وہ بڑے جانوروں کے ریوڑوں کے پیچھے چلتے تھے اور انہیں ہر روز نئے ماحول، نئے موسموں اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ ساحل کے سکون سے دور نامعلوم خطرات کے درمیان تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی گروہ نے جدت اور ٹیکنالوجی میں زیادہ تیزی سے ترقی کی، کیونکہ ان کی بقا کا انحصار ہی نئے نئے اوزار بنانے اور ماحول کے مطابق خود کو تیزی سے ڈھالنے پر تھا۔ ساحل والوں نے ایک طرح سے محفوظ راستہ چنا، جبکہ اندرونی ملک مہمجوئی کرنے والوں نے ارتقاء کی رفتار کو تیز کر دیا۔ اب یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، اور باب 6، جس کا عنوان بنیادی لکیر یا دا مین لائن ہے، اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں انسان افریقہ کی سرحدوں کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس انخلا کی پوری کہانی ایک اور انتہائی اہم جینیاتی مارکر کے گرد گھومتی ہے، جسے M168 کہا جاتا ہے۔ اگر M173 نے مغربی یورپ کی کہانی سنائی تھی، تو M168 اس سے بھی بڑا اور بنیادی جینیاتی نشان ہے۔ دراصل یہ مارکر افریقہ سے باہر بسنے والے تمام انسانوں کا مشترکہ جنیاتی نشان ہے، چاہے کوئی ایشیا میں ہو، یورپ میں ہو یا آسٹریلیا کے مقامی باشندوں میں سے ہو، ان سب کے ڈی این اے میں یہ مارکر موجود ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 50,000 سال قبل جدید انسانوں کے ایک چھوٹے سے لیکن انتہائی پرعزم گروہ نے افریقہ سے ہجرت کی شروعات کی، اور پھر ان کی نسلیں رفتہ رفتہ پوری دنیا کے دور دراز خطوں تک پھیل گئیں۔ یہ مارکر اس بات کا ناقابل تردید سائنسی ثبوت ہے کہ تمام غیر افریقی انسانوں کی جڑیں ایک ہی ہجرت سے جڑی ہیں۔ اس جینیاتی تنوع اور ہجرت کو سمجھنے کے لیے اسپینسر ویلز نے ایک بہت ہی زبردست اور مزیدار مثال دی ہے۔ انہوں نے جینیاتی مارکرز کو ایک سوپ پکانے کی ترکیب سے تشبیہ دی ہے۔ ہاں، وہ سوپ والی مثال بہت دلچسپ ہے۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ فرض کریں ایک دیگچی میں سوپ پک رہا ہے۔ اس سوپ میں جو اجزاء سب سے پہلے ڈالے جائیں گے، مثال کے طور پر امپالا کا گوشت، وہ پورے سوپ کا بنیادی ذائقہ اور ساخت بنیں گے۔ بعد میں اس میں جتنی مرضی سبزیاں یا نئے مسالے ڈالتے جائیں، لیکن وہ بنیادی گوشت اور پہلا ذائقہ ہر پیالے میں موجود رہے گا۔ بالکل اسی طرح پرانے جینیاتی مارکرز جیسے یہ M168 وہ بنیادی اجزاء ہیں جو افریقہ سے باہر نکلنے والے ہر انسان کے ڈی این اے میں موجود ہیں، اور بعد میں آنے والی میوٹیشنز وہ نئے مسالے ہیں جو مختلف خطوں میں ہجرت کے دوران شامل ہوتے گئے۔ یہ سوپ کی مثال جینیاتی تاریخ اور میوٹیشنز کے سفر کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ لیکن صرف مارکرز کا مل جانا کافی نہیں ہوتا۔ تاریخ کو ترتیب دینے کے لیے سائنسدان دو مختلف سائنسی طریقوں کا استعمال کرتے ہیں: ریلیٹیو ڈیٹنگ اور ایبسولوٹ ڈیٹنگ۔ مطلق وقت یا ایبسولوٹ ڈیٹنگ ایک طرح کی گھڑی کا کام کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کوئی خاص جینیاتی تبدیلی آج سے کتنے سال پہلے وقوع پذیر ہوئی، جیسے 50,000 سال پہلے۔ ڈی این اے میں میوٹیشنز ایک خاص رفتار سے ہوتی ہیں، اور اس رفتار کو ماپ کر سائنسدان ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ تبدیلی کتنا عرصہ پہلے آئی ہوگی۔ اور دوسری طرف نسبتی وقت یا ریلیٹیو ڈیٹنگ ہمیں تبدیلیوں کی ترتیب بتاتی ہے۔ جیسے کسی عمارت کو بنتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ بنیاد پہلے رکھی گئی، پھر دیواریں بنی اور آخر میں چھت ڈالی گئی۔ اگرچہ یہ نامعلوم ہو کہ بنیاد کس تاریخ کو رکھی گئی تھی، لیکن ترتیب واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح ریلیٹیو ڈیٹنگ یہ بتاتی ہے کہ کون سا جینیاتی مارکر پہلے آیا اور کون سا بعد میں۔ جب ایبسولوٹ اور ریلیٹیو ڈیٹنگ دونوں طریقوں کو ملا کر دیکھا جاتا ہے تو انسانی تاریخ کی ہجرت کا ایک انتہائی واضح، تفصیلی اور حیرت انگیز نقشہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ ان شواہد سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ انسانوں نے کس ترتیب سے اور کب افریقہ سے باہر قدم نکالا، لیکن یہ سفر کسی سیدھی اور ہموار سڑک پر چلنے جیسا ہرگز نہیں تھا۔ جغرافیہ ہمیشہ سے ہجرت کے راستوں کا تعین کرتا آیا ہے۔ افریقہ سے باہر نکلنے کے راستے میں ایک بہت بڑی اور بظاہر ناقابل عبور رکاوٹ موجود تھی: صحرائے اعظم یعنی سہارا ڈیزرٹ۔ آج کا سہارا گرم، خشک اور ریت کا ایک بے کراں سمندر ہے جسے پیدل پار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدائی انسان اس موت کے کنویں کو پار کر کے مشرق وسطیٰ اور یوریشیا تک کیسے پہنچے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں فطرت اور موسمیاتی تبدیلیوں نے انسانی تقدیر کو حیرت انگیز انداز میں بدلا۔
سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ آج کا صحرائے اعظم ہمیشہ سے ایسا ریتیلا اور خشک نہیں تھا۔ زمین کے مدار میں معمولی تبدیلیوں اور عالمی آب و ہوا کے چکر کے باعث تاریخ میں کئی بار ایسے ادوار آئے ہیں جب صحارا کے خطے میں طویل عرصے تک مونسون جیسی زبردست بارشیں ہوئیں۔ ان بارشوں نے اس لقدک صحرا کو سرسبز اور شاداب وادیوں، جھیلوں اور ندی نالوں میں تبدیل کر دیا۔ جب یہ خطہ ہرا بھرا ہوا تو جانوروں کے ریوڑوں نے اس طرف ہجرت کی، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ شکاری انسان بھی وہاں پہنچ گئے جو پہلے افریقہ تک محدود تھے۔ اس سبز صحرا نے ایک قدرتی پل یا گرین کوریڈور کا کام دیا۔ انسانوں کو ایک محفوظ گزرگاہ مل گئی جس کے ذریعے وہ بالآخر مشرق وسطی اور وہاں سے آگے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اگر یہ ماحولیاتی تبدیلی نہ آتی تو شاید جدید انسان کبھی افریقہ سے باہر ہی نہ نکل پاتے۔ اس قدرتی راستے سے گزر کر انسان تقریباً 45,000 سال قبل لیونٹ کے علاقے میں پہنچے، جو کہ آج کا مشرق وسطی اور اس کے قریبی علاقے ہیں۔ اس پہنچ کی تصدیق ایک اور مارکر M89 سے ہوتی ہے، اور جب یہ انسان یوریشیا کے نئے سرد اور سخت ماحول میں پہنچے تو ان کا سامنا نئے چیلنجز سے ہوا۔ اور یوریشیا میں ان کا سامنا نہ صرف نئے موسموں سے تھا، بلکہ وہاں پہلے سے نیانڈرتھال جیسی پرانی انسانی نسلیں بھی آباد تھیں، جو ہزاروں سالوں سے اس سرد ماحول کی عادی ہو چکی تھیں۔ نیانڈرتھال جسمانی طور پر زیادہ مضبوط تھے اور ان کے دماغ کا حجم بھی بڑا تھا۔ لیکن جدید انسانوں کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جس نے انہیں ان پرانی نسلوں اور سخت موسمی حالات دونوں پر فوقیت دلائی۔ اگر آج کی جدید زبان میں بات کی جائے تو جدید انسانوں کے پاس ایک کلر ایپ تھی۔ اب ظاہری بات ہے یہ کلر ایپ کوئی اسمارٹ فون کی ایپلیکیشن تو نہیں تھی۔ یہ کلر ایپ دراصل وہ تمام چیزیں تھیں جو انسان نے گریٹ لیپ فارورڈ کے دوران سیکھی تھیں۔ بالکل۔ اگر ایک مزاحیہ تقابل کیا جائے تو ایسا تھا جیسے نیانڈرتھال پرانے دور کے فلپ فون استعمال کر رہے ہوں، جن کا کام صرف کال کرنا تھا، جبکہ جدید انسان ایک لیٹسٹ اسمارٹ فون کے ساتھ یوریشیا میں داخل ہوئے جس میں ہر طرح کے فیچرز موجود تھے۔ ان کے پاس بہترین اور نفیس اوزار تھے۔ وہ جانوروں کی کھالوں سے گرم کپڑے سینا جان گئے تھے، اور سب سے بڑھ کر ان کے پاس وہ سماجی تنظیم اور زبان تھی جس نے انہیں ہر طرح کے ماحول میں ایک ٹیم کے طور پر کام کرنے کے قابل بنایا۔ یہی کلر ایپ دراصل انسانی ذہن کا وہ ارتقا تھا جس نے بقا کے اصول بدل دیے۔ جدید انسانوں کے پاس جو پیچیدہ سماجی روابط اور بہتر اوزار بنانے کی ٹیکنیک تھی، اس نے انہیں کم وسائل میں بھی زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ وہ لمبی دوری تک منصوبہ بندی کر سکتے تھے، دور دراز کے گروہوں کے ساتھ وسائل کا تبادلہ کر سکتے تھے، اور اپنے علم کو تیزی سے اگلے نسلوں میں منتقل کر سکتے تھے۔ اگر سردی بڑھتی تو وہ کپڑے سی لیتے، اگر شکار کے طریقے بدلتے تو نئے اوزار ایجاد کر لیتے۔ نیانڈرتھال جسمانی طاقت پر انحصار کرتے تھے، جبکہ جدید انسان اپنے سماجی نیٹ ورک اور ٹیکنالوجی پر۔ یہی وجہ ہے کہ بالآخر جدید انسانوں نے یوریشیا کے چپے چپے پر غلبہ پا لیا، اور باقی ماندہ قدیم نسلیں وقت کے ساتھ ساتھ معدوم ہو گئیں۔ تو اگر ان دونوں ابواب، چھلانگیں اور حدیں اور بنیادی لکیر کی تمام باتوں کو ایک جگہ سمیٹا جائے تو یہ ایک انتہائی شاندار داستان بنتی ہے۔ جینیاتی مارکرز کے اس سوپ جیسی ترکیب سے لے کر برفانی دور کے کھلے میدانوں کی جدوجہد تک، اور پھر صحرائے اعظم کی ہریالی سے ہوتے ہوئے یوریشیا میں اس کلر ایپ کے ساتھ داخل ہونے تک، یہ سب کڑیاں آپس میں مل کر ایک مکمل اور حیران کن تصویر بناتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ انسان نے محض حالات کا شکار ہونے کے بجائے اپنے ذہن اور سماجی رابطوں کے ذریعے دنیا کو فتح کیا۔ اس داستان کا وسیع تر تناظر دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ صرف چند ہڈیوں کے ڈھانچوں، غاروں کی تصویروں یا پرانے اوزاروں کا نام نہیں ہے۔ یہ جینیات، موسمیاتی تبدیلیوں اور ثقافتی اور سماجی ارتقاء کا ایک انتہائی پیچیدہ اور خوبصورت ملاپ ہے۔ افریقہ کے جنگلوں سے نکل کر دو ٹانگوں پر چلنا سیکھنے، صحرائے اعظم جیسی رکاوٹوں کو عبور کرنے، اور پھر پوری دنیا کے مختلف اور سخت ماحول میں خود کو ڈھالنے کا یہ سفر انسان کی بقا، اس کی لچک اور اس کے ناقابل تسخیر ارادے کی شاندار داستان ہے۔ ڈی این اے کا ہر خلیہ، ہر وائی کروموسوم کا مارکر ان ہزاروں سال پرانی ہجرتوں اور ارتقائی کامیابیوں کی گواہی دے رہا ہے۔ کیا کمال کا سفر رہا ہے۔ بہت ہی زبردست۔ انسان نے افریقہ کے سوانا سے شروع کر کے
آج چاند تک کا سفر طے کر لیا ہے۔ اور اسی بات پر اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک انتہائی گہرا اور فکر انگیز سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جی، آج کی دنیا پر ایک نظر ڈالی جائے، یہ دنیا پیچیدہ ترین زبانوں، حیران کن ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور بے پناہ معلومات کے سمندر سے بھری پڑی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ انسان بہت جدید ہو گیا ہے، لیکن کیا یہ سوچنے کی بات نہیں کہ ہماری یہ موجودہ تہذیب، یہ دفاتر، یہ سوشل میڈیا اور ابلاغ کا یہ تیز ترین طریقہ دراصل آج بھی ہزاروں سال پہلے ان کھلے میدانوں میں بقا کی جنگ لڑنے، شکار کرنے اور خطرات سے بچنے کے لیے اپنائی گئی جبلت کا ہی ایک نیا روپ ہے؟ یہ بات بہت گہری ہے۔ آج بھی انسان معلومات کا اسی طرح شکار کر رہا ہے جیسے ہزاروں سال پہلے جانوروں کا کیا جاتا تھا۔ صرف اوزار بدلے ہیں، لیکن معلومات اکٹھی کرنے اور گروہ بنانے کی وہ بنیادی جبلت آج بھی وہی ہے۔ اور اس سے بھی بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ آج کا یہ ڈیجیٹل دور اور بالخصوص مصنوعی ذہانت کا تیزی سے ابھرتا ہوا طوفان انسانی ارتقاء کی اگلی عظیم پیش رفت کو کیسا روپ دے گا؟ کیا آج کی دنیا ارتقاء کے ایک اور بڑے دھماکے کے دہانے پر کھڑی ہے، جہاں انسانی ذہن اور مشینیں مل کر کوئی نئی سمت اختیار کرنے والے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو کتابوں کے اوراق سے نکل کر سیدھا مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور سوچنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ بہرحال اس گہرے مطالعے اور زبردست علمی سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلے حصے میں ہم باب 7 پتھر سے خون چیپٹر 7 بلڈ فرام اے سٹون پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور تاریخ کے ان پوشیدہ رازوں کو دریافت کرتے رہیے۔ اس گہرے مطالعے کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ یہ سیریز کا حصہ نمبر 5 ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسپینسر ویلز کی کتاب دی جرنی آف مین کے باب 7 اور باب 8 کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ جی بالکل۔ آج کا ہمارا بنیادی مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ڈی این اے اور انسانی ثقافت نے مل کر ہماری تاریخ کے سب سے حیران کن رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ سننے والوں کے لیے یقیناً یہ جاننا کافی حیرت انگیز ہوگا کہ جدید انسانوں نے نیانڈرٹالز کو کسی خونی جنگ میں شکست نہیں دی تھی۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ بالکل، اس کی وجہ کچھ اور ہی تھی، اور یہ بھی کہ زراعت کے آغاز نے کس طرح انسانی جینز اور زبانوں کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ صحیح۔ اور اگر ہم ان دونوں ابواب کو دیکھیں نا تو بظاہر یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک میں ہڈیوں کی بات ہے اور دوسرے میں دیو مالائی کہانیوں کی۔ بالکل۔ باب 7 مکمل طور پر جنیات، قدیم ڈی این اے اور برفانی ادوار پر فوکس کرتا ہے، جبکہ باب 8 ثقافت، زراعت اور زبانوں کے بارے میں ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم ان کو گہرائی میں پڑھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ دراصل ایک ہی عظیم کہانی کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ایک طرح سے۔ جی، انسان کا جو ارتقائی سفر ہے وہ صرف جسمانی تبدیلیوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ایک مقام پر آ کر ہماری ثقافت نے ہمارے ارتقاء کی باغ ڈور سنبھال لی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ واقعی۔ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں باب 7 سے آغاز کرنا چاہیے، جس کا عنوان ہے پتھر سے خون، بلڈ فرام اے سٹون۔ یہاں مصنف 1997 کے ایک بہت ہی دلچسپ سائنسی واقعے پر بات کرتے ہیں۔ سوانت پائبو کی تحقیق۔ جی، پروفیسر سوانت پائبو اور ان کے طالب علم میتھیاس کھرنگس، انہوں نے تاریخ میں پہلی بار ایک قدیم نیانڈرٹال کے نمونے سے کامیابی کے ساتھ ڈی این اے نکالا تھا۔ اب یہ سننے میں تو کسی سائنس فکشن فلم کا سین لگتا ہے، لیکن 30,000 سال پرانی ہڈیوں سے جینیاتی مواد نکالنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا۔ اس میں کنٹامنیشن یعنی آلودگی کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جدید انسانوں کے ڈی این اے کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اگر اس نمونے میں چلا جائے تو ساری تحقیق خراب ہو سکتی ہے۔ پسینہ یا سانس کے ذریعے۔ جی ہاں، یہ جینیات کی دنیا میں ایک بہت بڑا تکنیکی سنگ میل تھا، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے اس وقت کے سائنسی پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ اس وقت کیا سوچا جاتا تھا؟ اس دریافت سے پہلے سائنسدانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ مانتا تھا کہ نیانڈرٹالز ہی جدید یورپی انسانوں کے براہ راست آباء و اجداد ہیں۔ اچھا۔ اسے ملٹی ریجنل ایوالوشن یعنی
کثیر العلاقائی ارتقاء کا نظریہ کہا جاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں قدیم انسانوں نے ایک ہی وقت میں ارتقاء کی منازل طے کی اور جدید انسان بن گئے۔ لیکن اس ڈی این اے والی تحقیق نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ بالکل، جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے اس ہڈی سے مائٹوکونڈریل ڈی این اے کا تجزیہ کیا تھا۔ اور مائٹوکونڈریل ڈی این اے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ خلیے کے اندر اس کی کاپیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ہزاروں سال پرانے نمونوں میں اس کے بچ جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو جب اس کا رزلٹ آیا تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جینیاتی طور پر نیانڈرٹالز ایک بالکل الگ نوع تھے۔ وہ ہمارے براہ راست آباء و اجداد نہیں تھے۔ جی، ہمارا اور ان کا مائٹوکونڈریل ڈی این اے بالکل مختلف تھا، جس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ دنیا بھر میں موجود تمام جدید انسانوں کا تعلق صرف اور صرف اس ایک گروہ سے ہے جس نے افریقہ سے ہجرت کی تھی۔ یعنی ہم نے یورپ میں آ کر نیانڈرتالز کی جگہ لی، ہم ان سے ارتقا پا کر جدید انسان نہیں بنے۔ جی، یہ ایک بہت اہم سائنسی موڑ تھا۔ اس نے حتمی مہر لگا دی کہ انسانیت کا اصل گہوارہ افریقہ ہی ہے۔ اب اگر ہم یورپ کی طرف جدید انسانوں کے اس پھیلاؤ کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک اور ثبوت بھی ہے۔ وائی کروموزوم کی ایک خاص قسم جسے M173 کہا جاتا ہے۔ M173؟ جی، اسے ایک طرح سے ہمارے جینیاتی پاسپورٹ کی مہر سمجھ لیں۔ یہ نسب تقریباً 30,000 سال پرانا ہے اور مغربی یورپ میں عام پایا جاتا ہے، اور آثار قدیمہ میں بھی جدید انسانوں کا یورپ میں پھیلاؤ بالکل اسی دور سے ملتا ہے۔ ہاں، اور آثار قدیمہ کا یہ پھیلاؤ، میرا مطلب ہے یہ صرف ہڈیوں تک تو محدود نہیں ہے۔ اسی دور کے یورپ میں کوئی 35,000 سال پرانے غاروں کے فن یعنی کیو آرٹ کے بھی تو حیرت انگیز نمونے ملتے ہیں۔ بالکل، غاروں کی وہ مشہور پینٹنگز۔ جی، اور وہ محض لکیریں یا ڈرائنگز میں ہی تھیں۔ ان میں جانوروں اور شکار کے مناظر کو اتنی مہارت سے پیش کیا گیا تھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جدید انسانوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں ایک زبردست ثقافتی جست، ایک کوگنیٹو لیپ آ چکی تھی۔ وہ تجریدی سوچ کے قابل ہو چکے تھے۔ بالکل ایبسٹریکٹ تھاٹ۔ وہ شعوری انقلاب تھا۔ جدید انسان اپنے ساتھ پیچیدہ زبان، جدید اوزار بنانے کی مہارت اور وہ علامت نگاری لائے تھے جو نیانڈرٹالز کے پاس نہیں تھی۔ تو یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو میرے بھی ذہن میں ہمیشہ سے تھا کہ اگر جدید انسان اور نیانڈرٹالز دونوں ایک ہی وقت میں یورپ کے برفانی ماحول میں تھے تو نیانڈرٹالز غائب کیوں ہو گئے؟ مجھے تو لگتا تھا کہ شاید فلموں کی طرح کوئی بہت بڑی جنگ ہوئی ہوگی، جدید انسانوں نے اپنے ہتھیاروں سے ان کا صفایا کر دیا ہوگا، لیکن ان نوٹس کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی خون ریز جنگ نہیں تھی۔ یہ پاپولر کلچر کی پھیلائی ہوئی ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ سائنسی شواہد میں کسی بڑی جنگ کے آثار نہیں ملتے۔ اصل جنگ وسائل پر قبضے اور ماحول سے نمٹنے کی تھی۔ تو پھر جدید انسانوں نے انہیں کیسے پیچھے چھوڑ دیا؟ جدید انسانوں کی شکار کی تکنیک بہتر تھی، وہ دور سے وار کرنے والے ہتھیار بنا سکتے تھے، لیکن سب سے بڑا اور فیصلہ کن فرق ہتھیار یا طاقت نہیں تھے، بلکہ ہمارا سماجی ڈھانچہ تھا۔ سماجی ڈھانچہ، یعنی وہ گرینڈ پیرنٹ ہائپوتھیسس جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ دادا دادی کا نظریہ؟ جی بالکل۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جدید انسانوں کی بقا کے لیے بزرگوں کی اہمیت اتنی زیادہ تھی۔ وہ صرف خاندان کے معمر افراد نہیں تھے، بلکہ اس دور کے چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا تھے۔ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ دیکھیں، جب انسان یورپ کے انتہائی سرد ماحول میں آئے تو بزرگ وہ لوگ تھے جن کے پاس ماضی کے قحط یا موسمیاتی تبدیلیوں کا علم تھا۔ فرض کرے ایک شدید طوفان آ جاتا ہے جو 20 سالوں میں نہیں آیا، تو جوانوں کو تو نہیں پتا کیا کرنا ہے۔ تب قبیلے کا بزرگ بتاتا ہے کہ ایسی صورتحال میں خوراک کہاں سے ملے گی۔ وہ اپنا تجربہ زبانی طور پر اگلی نسل کو منتقل کرتے تھے، جبکہ ریاضیات بتاتے ہیں کہ نیانڈرٹالز اتنی لمبی عمر نہیں پاتے تھے۔ یعنی وہ جوانی یا درمیانی عمر میں ہی مر جاتے تھے؟ جی، تو ان کے پاس علم کی منتقلی کا وہ تسلسل نہیں تھا۔ تو ہماری بقا کا راز ہمارے بازوؤں میں نہیں، ہماری یادداشت اور بزرگوں میں تھا۔ علم بانٹنے کی اسی طاقت نے ہمیں مشکل حالات میں زندہ رکھا۔
بالکل، اور اسی بقا اور ہجرت کی کہانی میں باب 7 ہمیں سائبیریا اور پھر امریکہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، نیٹو امریکنز کی آبادکاری۔ جی، جینیات یہاں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ مائٹوکانڈریل ڈی این اے اور وائی کروموزوم کا ڈیٹا تصدیق کرتا ہے کہ مقامی امریکیوں کی جڑیں سائبیریا کے شکاری گروہوں سے ملتی ہیں۔ اور انہوں نے بیرنجیا عبور کیا تھا، وہ بیرنگ لینڈ برج۔ جی، برفانی دور کے عروج پر جب سمندر کی سطح نیچے گئی تو ایشیا اور شمالی امریکہ کے درمیان خشکی کا ایک راستہ بن گیا تھا۔ اور وہ کوئی ہرا بھرا میدان تو تھا نہیں، ایک انتہائی سرد اور بے رحم برفانی صحرا تھا۔ ان سائبیریائی انسانوں نے اسی سماجی ڈھانچے اور علم کی منتقلی کی بدولت ایک نئے براعظم تک رسائی حاصل کی۔ اور یہیں سے باب 8 ہماری گفتگو میں شامل ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے ثقافت کی اہمیت، دی امپورٹنس آف کلچر۔ جب حیاتیات نے ہمیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا تو پھر ارتقاء کا کھیل تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری ترقی کا دار و مدار ہماری ثقافت، اختراعات اور سماجی اصولوں پر تھا۔ اسی لیے باب کے شروع میں وہ قدیم سومیریوں کی تخلیق کی کہانی کا ذکر ہے، وہ دیومالا داستان جس میں انسانوں کو مٹی سے بنایا جاتا ہے۔ شروع میں تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ ڈی این اے کی کتاب میں مٹی کی کہانی کیوں، لیکن یہ دراصل ایک استعارہ ہے۔ جی، بہت خوبصورت استعارہ ہے۔ کہ جس طرح مٹی کو گوندھ کر کوئی بھی شکل دی جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح ثقافت نے انسانی معاشروں کو شکل دینا شروع کر دی تھی۔ بالکل، ثقافت نے ہمیں ماحول کے مطابق ڈھال لیا، اور جغرافیائی تنہائی اور ثقافتی ڈھلاؤ کی بہترین مثال پولینیشن مائگریشن ہے، ہوائی کی آبادکاری۔ ہاں، وہ پولینیشن ملاح جنہوں نے بحر الکاہل کے خطرناک سمندروں کو عبور کیا۔ جب انسان مین لینڈ سے کٹ کر ہوائی جیسے دور دراز جزیرے پر رہنے لگتے ہیں تو بیرونی دنیا سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں نئے سماجی اصول پروان چڑھتے ہیں۔ یہ تنہائی انہیں ثقافتی اور جنیاتی طور پر بالکل منفرد بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم ثقافت کی سب سے بڑی تبدیلی کی بات کریں تو وہ یقیناً زراعت کا آغاز تھا، نیولتھک ریولوشن۔ اوہ، اس نے تو دنیا ہی بدل دی۔ ہاں، مطلب فرض کریں کہ انسان ہزاروں سالوں سے خانہ بدوش تھے، ہر روز صبح اٹھ کر خوراک کی تلاش، اور پھر اچانک کسی نے مشاہدہ کیا کہ بیج زمین میں گر کر پودا بن جاتا ہے۔ ہم نے خوراک اگانا سیکھ لیا۔ اور جیریکو اس کی بہترین آثار قدیمہ کی مثال ہے۔ زراعت کی وجہ سے ہم نے ایک جگہ ٹک کر رہنا شروع کر دیا۔ بستیاں بسائی گئیں، جی، اور جب خوراک جمع ہونے لگی تو آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا، پاپولیشن ایکسپینشن۔ اور پھر لوگوں کے پاس سوچنے اور نئے ہنر سیکھنے کا وقت آ گیا۔ وہیں سے پیشے بنے، تجارت شروع ہوئی، تحریر ایجاد ہوئی۔ زراعت نے انسانوں کے پھیلاؤ کی رفتار کو بہت تیز کر دیا۔ اور اس پھیلاؤ کے ساتھ زبانوں کا بھی تو تعلق ہے۔ جب زراعت پیشہ انسان نئے علاقوں میں گئے تو وہ اپنے ساتھ اپنی زبانیں بھی لے کر گئے۔ انڈو یورپین زبانوں کی ابتدا پر ماہرین میں بڑی بحث رہی ہے کہ ان کا اصل گہوارہ کہاں تھا۔ جی، کچھ کا ماننا ہے کہ یہ یوریشین سٹیپ یعنی گھاس کے میدانوں کے خانہ بدوشوں سے شروع ہوئیں، جسے کرگن ثقافت کہتے ہیں۔ ان کے پاس گھوڑے اور پہیے تھے۔ اور دوسرا نظریہ مشرق وسطیٰ کی زراعت کا ہے۔ بالکل، کہ زراعت کے پھیلاؤ کے ساتھ یہ زبانیں پھیلیں۔ بہرحال انسانوں کی نقل مکانی الفاظ اور خیالات کا سفر بھی تھی۔ یہ تو واضح ہے کہ جینز زبان اور ثقافت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن اس کا الٹ بڑا حیران کن ہے کہ ثقافت ہمارے جینز کے پھیلاؤ کو کیسے کنٹرول کرتی ہے۔ وہ تھائی لینڈ اور میانمار کی کیرن سوسائٹی والی مثال۔ ہاں، وہ بہت ہی دلچسپ کیس ہے۔ ہاں، کیونکہ دنیا کے بیشتر معاشرے پیٹری لوکل ہوتے ہیں، جہاں عورت شادی کے بعد مرد کے گھر جاتی ہے، لیکن کیرن معاشرہ میٹری لوکل ہے، مرد شادی کے بعد عورت کے گاؤں جا کر رہتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے ہاں وائی کروموسوم کا تنوع بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ مختلف علاقوں سے مرد آ رہے ہیں۔ اور مائٹوکانڈریل ڈی این اے محدود رہتا ہے کیونکہ عورتیں وہی رہتی ہیں۔ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک سماجی اصول پورے جنیاتی نقشے کو بدل سکتا ہے۔ واقعی، تو اگر ہم اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو شروعات ہماری ایک ہی جگہ افریقہ سے ہوئی، لیکن یہ ہماری ثقافت، سماجی رابطے، بزرگوں سے علم لینا اور زراعت تھی جس نے ہمیں دنیا کے ہر کونے میں آباد کیا۔
سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان کی اصل طاقت اکیلے رہنے میں نہیں تھی۔ معلومات کا تبادلہ اور ایک ساتھ مل کر رہنا ہی ہماری کامیابی کا حتمی راز تھا۔ علم بانٹنے کی اسی تاریخ کو دیکھتے ہوئے ایک نیا اور بڑا فکر انگیز سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر ہزاروں سال پہلے سماجی ڈھانچے اور بزرگوں کی زبانی یادداشت نے ہمیں نیانڈرٹالز پر برتری دلائی، تو آج کے اس ڈیجیٹل دور کو دیکھیں۔ آج ہم معلومات یاد رکھنے کے لیے مشینوں، کلاؤڈ سرورز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر انحصار کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی یادداشت مشینوں کو دے دی ہے۔ بالکل۔ تو کیا ہم اپنا وہ بنیادی انسانی اور سماجی غلبہ کھو رہے ہیں، یا پھر یہ ٹیکنالوجی اور اے آئی ہماری نو کی اگلی بڑی ارتقائی جست ثابت ہونے والی ہے، بالکل زراعت کی طرح؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے واقعی بہت پرجوش محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس سیریز کا آخری حصہ ہے۔ جی ہاں، ایک بہت ہی طویل اور شاندار سفر رہا ہے یہ۔ بالکل۔ تو جو لوگ ہمیں شروع سے سن رہے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی طویل تاریخ کھنگالی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اسپینسر ویلز کی کتاب کا باب نمبر 9 ہے، جس کا عنوان ہے دی فائنل بگ بینگ، یعنی آخری عظیم دھماکہ۔ ایگزیکٹلی۔ آج کے اس تجزیے کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ گزشتہ 500 سالوں کی جو ایک بے مثال نقل و حرکت رہی ہے نا، اس نے انسانی جینیات اور زبانوں کو کیسے بدل کر رکھ دیا ہے۔ صحیح۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم اس پورے عظیم انسانی سفر کا ایک فائنل خلاصہ بھی پیش کریں گے۔ تو آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماہر ارتقائی تاریخ موجود ہیں۔ شروع کرتے ہیں جدید جینیاتی ٹیسٹنگ سے، کیونکہ عموماً جب ہم جینیات کی بات کرتے ہیں تو ذہن سیدھا غاروں اور ہزاروں سال پرانی ہجرتوں کی طرف جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن کتاب کا یہ حصہ اس سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہاں حیران انگیز بات یہ ہے کہ جدید جینیاتی ٹیسٹنگ صرف وہ پرانی تاریخ نہیں بتاتی، بلکہ ہماری بالکل حالیہ تاریخ کے راز بھی کھولتی ہے۔ مطلب پچھلی چند صدیوں کی تاریخ۔ جی ہاں، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں افریقی نژاد امریکیوں اور افریقی کیریبین آبادی کی جینیات میں ملتی ہے۔ یہ بہت حیران کن ڈیٹا ہے۔ میں بھی وہی پڑھ رہا تھا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ افریقی نژاد آبادی کے تقریباً 30% حصے میں یورپی وائی کروموزوم پائے جاتے ہیں۔ اور وائی کروموزوم کا مطلب ہے پدری لکیر، مطلب باپ دادا کی طرف سے آنے والا ڈی این اے۔ صحیح۔ تو یہ 30% کا جو ہنسا ہے، یہ صرف کوئی لیبارٹری کا نمبر نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، غلامی کے دور کی تاریخ۔ بالکل۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار ان تاریخی ہجرتوں اور حقائق کی جینیاتی توثیق ہیں جب لاکھوں انسانوں کو زبردستی افریقہ سے امریکہ اور کیریبین منتقل کیا گیا۔ اور یہ نوآبادیاتی دور کی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس نے نہ صرف معاشروں کو بدلا بلکہ انسانی ڈی این اے کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی تاریخ کے ادوار اور جو ڈیموگرافک تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے خلیوں میں باقاعدہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ واقعی ہمارا جسم خود ایک چلتا پھرتا تاریخی ریکارڈ ہے۔ اچھا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم اس حالیہ تاریخ کو ایک بڑے کینوس پر دیکھتے ہیں، عالمی گیریت کی طرف۔ ہاں، جس کو مصنف نے نقل و حرکت کا انقلاب کہا ہے۔ دی فائنل بگ بینگ، مطلب گزشتہ 500 سالوں میں انسانی نقل و حرکت میں اتنا بے پناہ اضافہ ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ دیکھیں، انسانوں کو افریقہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنے میں دسیوں ہزار سال لگ گئے، لیکن پچھلے 500 سالوں میں سمندری جہازوں، ٹرینوں اور پھر ہوائی جہازوں نے یہ سب بدل دیا، دنیا کو ایک عالمی گاؤں بنا دیا۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس عالمی گیریت کی وجہ سے دنیا اب ایک جینیاتی میلٹنگ پاٹ بن چکی ہے۔ میلٹنگ پاٹ سے آپ کی مراد مختلف خطوں کا آپس میں گھل مل جانا ہے نا؟ جی بالکل۔ جو مختلف خطوں کی مخصوص جینیاتی پہچان ہزاروں سال کی تنہائی کی وجہ سے بنی تھی نا، وہ اب تیزی سے آپس میں مکس ہو رہی ہے۔ ایک نیا عالمی جینیاتی اور ثقافتی منظرنامہ وجود میں آ رہا ہے۔ اور اس جینیاتی تنہائی اور پھر اس کے ٹوٹنے کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے، تاجکستان کے وسطی ایشیائی خطے کی، یگناب لوگوں کی۔ ہاں، وہ ایک بہت ہی دلچسپ کیس سٹڈی ہے۔
सुनने वालों के लिए मैं थोड़ा सा पस मंजर दे दूं। ये यगनाब लोग ताजिकिस्तान के बहुत ही दुश्वार गुजार और अलग थलग पहाड़ों में रहते आए हैं। ये इतने कटे हुए थे कि बैरूनी दुनिया का इन पर कोई असर ही नहीं था। बिल्कुल। और जब माहिरीन ने उनके खून के नमूने लिए तो पता चला कि इनके डीएनए में वस्ती एशिया की बिल्कुल कदीम और खालिस जीनियाती अलामात मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ डीएनए नहीं, उनकी जबान भी एक खजाना थी। हाँ, ये बात सबसे ज्यादा मशहूर कुन है। इनकी ज़बान दरअसल कदीम सोगदियाई ज़बान की एक शाख है, जो कि अजीम शाहराए रेशम यानी सिल्क रोड के दौर की मुश्तरका ज़ुबान थी। मतलब वो लोग तारीख के एक टाइम कैप्सूल की तरह वहाँ महफूज थे। जी, वो जीनियाती और लिसानी तौर पर उस दौर की एक जिंदा यादगार हैं। लेकिन अगर हम इसे वसीतर तनाजुर में देखें तो हालात अब बदल रहे हैं। जाहिरी बात है, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें वहाँ भी पहुँच रही हैं। और माशी मजबूरियां भी। यगनाब जैसे अलग थलग रहने वाले लोग भी अब इन डेमोग्राफिक तब्दीलियों और आलमगीरियत के असरात से बच नहीं पा रहे हैं। उनके नौजवान अब शहरों का रुख कर रहे हैं, दूसरी बरादरियों में शादियां कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका नतीजा ये है कि उनका वो खालिस जीनियाती और सकाफती तशख़्ख़ुस जो इतनी सदियों से महफूज था, अब वो इस आलमी सैलाब में तहलील हो रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जब ऐसी तन्हाई ख़त्म होती है तो हम कुछ बहुत कीमती चीज़ें खो देते हैं। किताब में कदीम ज़बानों के महदूम होने पर बड़ी तशवीश जाहिर की गई है। ये एक बहुत बड़ा बहरान है। माहिरीन के मुताबिक इस सदी के इख्तिताम तक दुनिया की लगभग निस्फ ज़बानें महदूम होने का खदशा है। निस्फ ज़बानें? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, और जब कोई ज़बान ख़त्म होती है तो क्या होता है? सकाफ़त और जनियात का बहुत गहरा ताल्लुक है। जब यगनाबी जैसी नायाब ज़बानें ख़त्म होती हैं तो वो सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती जो गायब हो जाता, बल्कि वो अपने साथ पूरी सकाफती तारीख ले जाती हैं। एग्जैक्टली। लोग कहानियाँ, मकामी इल्म, दुनिया को देखने का उनका एक ख़ास जाविया, ये सब कुछ उस ज़बान के साथ ही मर जाता है। और इसकी बड़ी वजह आलमी ज़बानों का उरूज है। हम देख रहे हैं कि चंद बड़ी ज़बानों ने दुनिया पर गलबा पा लिया है, जिसने हमें आलमी सतह पर जोड़ तो दिया है, लेकिन उसकी कीमत हम अपनी इन कदीम ज़बानों की कुर्बानी देकर चुका रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सकाफती और जिनियाती इख्तिलात की वजह से इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा महदूमियत के खतरे से दोचार है। बिल्कुल, ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। हम एक हो रहे हैं लेकिन अपना तनव्वुह खो रहे हैं। हाँ। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अब चूंकि हम इस गुफ्तगू के और इस पूरी सीरीज के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, मैं चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वालों के लिए इस पूरे इंसानी सफ़र का एक जामे खुलासा बयान करें। ज़रूर। अगर हम इस पूरी किताब और तहकीक का निचोड़ निकालें तो इस अजीम इंसानी सफ़र के 4 बुनियादी स्तून बनते हैं। पहला सुतून तो यकीनन अफ्रीका होगा। जी, तमाम जदीद इंसानों की इब्तिदा अफ्रीका में हुई। जैनियात ने साबित कर दिया है कि हम सब का मुश्तरका जद्दे अमजद वहीं से ताल्लुक़ रखता था। और दूसरा सुतून? दुनिया भर में फैलाओ। इंसानों ने अफ्रीका से निकलकर हिजरत की और ख़ुद को हर तरह के नए और मुश्किल माहौल के मुताबिक ढाला, चाहे वो बर्फानी इलाके हों या सहरा। और इसी दौरान सकाफ़तों और तहजीबों की तरक्की हुई, जो कि तीसरा सुतून है। बिल्कुल दुरुस्त। मुख्तलिफ खित्तों में जाकर इंसानों ने ज़राअत शुरू की, औजार बनाए और बेपनाह मुतनव्वे सकाफ़तें तैयार कीं। हमने सिर्फ जिस्मानी तौर पर खुद को नहीं बदला, बल्कि अपने दिमाग और सोच का इस्तेमाल किया। और चौथा सुतून मेरे ख्याल में वो है जो इस पूरी सीरीज की जान है, हमारी मुश्तरका आबाई तारीख। एग्जैक्टली। आज की जदीद जिनियात ने ये शक और शुबा के बगैर साबित कर दिया है कि हमारे तमाम तर ज़ाहिरी इख्तिलाफात के बावजूद तमाम इंसान आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारी आबाई तारीख मुश्तरक है। तो हम कह सकते हैं कि इंसानों का जो मुस्तकबिल है वो अलग अलग खित्तों में बंटने के बजाय एक मुश्तरका आलमी ख़ानदान बनने में है। बिल्कुल। और इससे एक अहम सवाल पैदा होता है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। जब हमारी जेनियात और ज़बानें इस आलमगीरियत की वजह से आपस में मुकम्मल तौर पर मिल जाएंगी तो क्या हम अपनी वो पुरानी शनाख्तें हमेशा के लिए खो देंगे, या इस आखिरी अजीम धमाके के नतीजे में एक बिल्कुल नई और शायद ज़्यादा मजबूत इंसानियत जन्म लेगी? बहुत ही ज़बरदस्त और फिक्रअंगेज सवाल है, और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस पर ज़रूर गौर करें। जी बिल्कुल।
خیر، اس کے ساتھ ہی علم اور تحقیق کے اس طویل اور شاندار سفر کو اب ہم اپنے اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ یہ سیریز ہمارے لیے ایک بہت بڑا سیکھنے کا موقع رہی۔ میرے لیے بھی یہ گہرے تجزیے بہت معلوماتی رہے۔ اگر آپ کو سائنس پر مبنی ایسے مزید شاندار تجزیے پسند ہیں تو بائیو پلس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آئندہ بھی ایسے ہی دلچسپ موضوعات آپ تک لاتے رہیں۔ اور اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور علم کی اس جستجو کو یوں ہی جاری رکھیں۔ خدا حافظ۔